السلام علیکم۔ ایک اور نیو ناول شروع کرتے ہیں، مائی گرل بائی زنور رائٹس۔ گرمیوں کے دوپہر میں سورج سوا نیزے پر تھا، گرم لو چل رہی تھی، سڑکیں زیادہ تر سنسان تھیں، بس اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ سڑک پر ایک لڑکی مکمل خود کو پردے میں چھپائے نقاب کیے نظریں زمین پر جھکائے چل رہی تھی۔ معمول کے مطابق ایک لڑکے نے بائک سے اس کا رستہ روکا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی ہیزل براؤن آنکھوں کو اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے لفنگے شاکر کو دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ناگواریت صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں الکورے لیتا خوف شاکر کی آنکھوں سے چھپا نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھتا مکروہ سا ہنسا تھا، جیسے جانتا تھا اس کا نقاب کے پیچھے ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ لڑکی سائیڈ سے ہو کر گزرنے والی تھی جب شاکر دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ مولوی صاحب کیسے ہیں بلبل؟ میں نے سنا آج کل بستر سے ہی نہیں اٹھ پا رہے۔ اس نے طنزیہ زمل سے اس کے باپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ زمل نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اب کی بار سائیڈ سے دوبارہ گزرنے پر جب شاکر نے اس کا رستہ روکا تو اس نے اپنے بیگ کو تیزی سے شاکر کے کندھے پر مارا تھا اور تیزی سے دوسری سائیڈ سے نکل کر وہ اپنے گھر بھاگی تھی۔ میری بلو رانی کو پیار دینا، وہ غلاظت سے اس کی بہن کا سوچتا بولا۔ اپنے پیچھے سے شاکر کی شیطانی ہنسی سن کر اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے تیز تیز دروازہ بجایا تھا۔ بجو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی آپ کی بس تو نہیں چھوٹنے والی؟ اس کی چھوٹی بہن نے ہنستے ہوئے اس سے کہا، جس کے چہرے پر ہنسی کا شبہ تک نہ تھا۔ بجو؟ جمل نے اپنے سامنے کھڑی اپنی 18 سالہ بہن زرش کو دیکھا اور دروازہ تیزی سے بند کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کیا وہ پھر آیا تھا بجو؟ زرش نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ تم فکر مت کرو زرش، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی بے داغ پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتی جمل اسے اپنے ساتھ لگائے اندر لے گئی تھی، لیکن ان دونوں کو علم تھا کہ شاکر سے جان چھڑوانا اتنا آسان نہیں۔ ابا کیسے ہیں؟ انہوں نے دوائی لی؟ اپنا گاؤن اتار کر رکھتی زرش کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑتی جمل نے پوچھا۔ ہاں بجو، وہ جماعت پڑھانے کے لیے مسجد گئے ہیں۔ زرش ان کا گاؤن پکڑتی کمرے کی طرف جاتی بولی تھی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا مگر صاف تھا، جو 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں مولوی صاحب ان کے ابا رہتے تھے، جبکہ اماں ان کی 2 سال پہلے ہی بیماری سے وفات پا گئی تھیں۔ دوسرے کمرے میں زرش اور زمر رہتی تھی، جبکہ تیسرے کمرے کو ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک سائڈ پر کچن جبکہ ایک طرف ایک واش روم بنا تھا۔ اچھا میرے لیے کھانا لگا دو اور تم ٹینشن مت لینا، زمل اسے بولتی واش روم میں منہ ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ یہ کراچی کا ایک محلہ تھا جہاں مولوی صاحب اپنی بیٹیوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، مگر یہ سکون 1 مہینے پہلے تب برباد ہوا جب زرش کالج سے واپس آ رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلی آمنہ کے ساتھ باتیں کرتی واپس گھر جا رہی تھی جب سڑک کے بیچوں بیچ شاکر کو ایک بزرگ آدمی کو مارتے دیکھ کر زرش میں مدد کا جذبہ جاگا تھا۔ اس کی دوست نے کافی منع کیا تھا مگر وہ ڈھیٹ بنی اپنی بازو آمنہ سے چھڑواتی اس طرف گئی تھی۔ زرش خدا کا واسطہ ہے مت جاؤ، آمنہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، آخری کوشش کی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے لمبے لمبے ڈاک بھرتی ان کے پاس جا چکی تھی اور ارد گرد 1-2 لوگ کھڑے تھے، وہ بھی شاکر کے ہی چیلے تھے۔ ارے چھوڑو انہیں جاہل انسان، وہ پھنکاری تھی۔ باریک نسوانی آواز سن کر شاکر کے ہاتھ رکے تھے۔ اس کی بے ساختہ نگاہ زرش کے چہرے پر پڑی تھی، جو نقاب کیے اسے غصے سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ابا کی عمر کے آدمی کو مارتے ہوئے؟ اس بزرگ آدمی کو زخمی دیکھ کر وہ غصے سے بولی تھی۔ ہائے بلو رانی، تم پر اتنا غصہ سوٹ نہیں کرتا، وہ ایک بار پور نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا کمینگی سے ہنستا بولا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو جاہل انسان۔ اس کی نگاہوں سے زرش کو بے ساختہ ڈر لگا تھا، مگر ہمت جتاتی وہ پھر بولی تھی۔ ہاں ہاں، بلو رانی کو گھر چھوڑ کر آش ہی دے، اور پتہ بھی کر کہاں رہتی ہے یہ۔ اس کی کالی گہری آنکھوں کو دیکھتے شاکر اپنے چیلے رشید سے بولا تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں جان گیا تھا کہ زرش کتنی حسین ہے۔ خبردار جو اپنے آدمیوں کو میرے پیچھے بھیجا۔ وہ اس کی بات پر ڈر گئی تھی، تبھی اسے بولتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی، مگر شاکر کے اشارے پر شیدہ بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ آمنہ تو اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اب اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں وہ دوسروں کے پھڈے میں پڑی۔ جمل ہمیشہ اسے کہتی تھی زرش اپنے کام سے کام رکھا کرو، مگر نہیں، اسے تو شوق تھا خدمت خلق کا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ شاکر کی نظروں میں آ گئی تھی۔ جمل بی اے کر رہی تھی جبکہ زرش ایف اے میں تھی، دونوں ایک ہی کالج میں جاتی تھی، مگر آج جمل اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، تبھی وہ کم عقل لڑکی پھنس گئی تھی۔ زرش کا رنگ صاف تھا جبکہ اس کے کالے کمر تک بال اور کالی آنکھوں کے ساتھ باریک کٹاؤ دار ہونٹ اور اس کا نازک سراپا اس کو بے حد پرکشش بناتے تھے، جبکہ اس کے برعکس ہیزل براؤن آنکھوں والی جمل کی رنگت اس سے زیادہ صاف شفاف تھی۔ اس کے ہلکے براؤن رنگ کے بال تھے جو کمر سے نیچے تک جاتے تھے، اور زرش کے مقابلے میں جمل زیادہ بہادر تھی۔
زرش چونکہ اپنی ساری باتیں جمل کو بتاتی تھی، اس وجہ سے پہلے اس نے شاکر والی بات جمل کو بتانے کا سوچا تھا، مگر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے وہ بات جمل سے چھپا لی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اور جب گھبرائی گھر داخل ہوئی تو جمل نے اس سے پوچھا۔ نہ بجو، وہ بس آج گرمی زیادہ ہے نا، اسی وجہ سے وہ صفائی سے جھوٹ بول گئی تھی، مگر یہ جھوٹ زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکا۔ ایک دن بعد ہی شاکر اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ زرش کا رشتہ لینے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا، جنہوں نے اس کا گنڈے والا حلیہ دیکھتے ہی انکار کر دیا تھا، مگر وہ انہیں دھمکا کر چلا گیا تھا۔ مولوی صاحب، یہ انکار آپ کی بیٹی پر بہت بھاری پڑے گا، وہ غصے سے بولتا چلا گیا تھا۔ مولوی علیم الدین نے گھر آ کر پیار سے زرش سے پوچھا تھا، تب انہیں اور جمل کو اس کی بے وقوفی کا پتہ چلا تھا۔ زرش کے لیے علیم الدین ڈر گیا تھا، تبھی انہوں نے اس کو کالج کی بجائے گھر سے پڑھنے کا حکم دیا تھا، جس پر پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہی تھی، مگر معاملے کی نزاکت کا احساس اسے تب ہوا جب اگلے دن وہ زبردستی جمل کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی۔ کالج جاتے ہوئے تو اسے کوئی رکاوٹ نہ ہوئی، مگر اصل مصیبت کا سامنا اسے تب کرنا پڑا جب وہ جمل کے ساتھ واپس آ رہی تھی۔ میری بلو رانی آج اتنے دنوں بعد دیدار کروایا ہے، یہ آنکھیں ترس گئی تھی اپنی بلو رانی کو دیکھنے کے لیے۔ شاکر بائک سے ان کا راستہ روکتا اترا تھا۔ جمل نے بے ساختہ زرش کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ ہاں، میں شاید تمہیں پسند کر لیتا بلبل، مگر اب میرا دل اپنی بلو رانی پر آ گیا، وہ خباثت سے جمل کو سر تپا گھورتا بولا تھا۔ جمل نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تم جیسے گندے کیڑے مکوڑوں کی ایسی گندی سوچ سے میں اچھے سے واقف ہوں، اور پولیس تم جیسے لوگوں کا جو حال کرتی ہے نا، پھر وہ فوراً ہمیں باجی باجی بلاتے ہیں۔ وہ اسے باتوں ہی باتوں میں پولیس کی دھمکی دیتی زرش کو سائڈ سے لے کر گزر گئی تھی۔ میری پیاری بلبل، جس پولیس کی تو بات کر رہی ہے نا، وہ ہمارے تلوے چاٹتی ہے، اور بہت جلد اپنی بلو رانی کو میں لے جاؤں گا، وہ اونچی آواز میں بولا تھا جب جمل اور زرش کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ بجو، اب کیا ہوگا؟ وہ شخص میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ روتی ہوئی جمل سے بولی تھی، مگر جمل نے اسے تسلی دیتے اسے اب گھر سے نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ مولوی علیم الدین اپنی بیٹیوں کی ٹینشن میں بیمار پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے اب وہ کم ہی اٹھ پاتے تھے۔ ان کے گھر بچے ٹیوشن پڑھنے آتے تھے، جن سے ان کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن سب محلے والوں کو شاکر کا پتہ چل گیا تھا، جس کی وجہ سے اب ان کے گھر بچے بھی بہت کم پڑھنے آتے تھے۔ دن بدن گرتی مولوی صاحب کی طبیعت سے جمل اور زرش کافی پریشان تھی، دوائیوں سے بھی کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ جمل میری بیٹی، مجھے لگتا اب میری زندگی کا بھروسہ نہیں، پتہ نہیں یہ زیادہ مہلت دے یا نہ دے، مگر میں تم لوگوں کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ زرش کی مجھے بہت فکر ہے، میں جانتا ہوں تم اس سے بڑی ہو، لیکن میں نے زرش کے رشتے کی بات اپنے ایک شاگرد سے کی ہے، وہ اسے شادی کر کے یہاں سے لے جائے گا، اور تم بھی لاہور اپنی پھوپھو ماجدہ کے پاس چل جانا۔ ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زرش ابھی بہت چھوٹی ہے، ہم ایسے کرتے ہیں یہ گھر بیچ کر لاہور چلے جاتے ہیں، اس نے جھٹ سے مشورہ دیا تھا۔ زرش تمہاری نظروں میں چھوٹی ہوگی جمل، مگر وہ بچی نہیں ہے، اسے میری خاطر سمجھاؤ اور اس شادی کے لیے راضی کرو۔ اس جمعہ کو مجید اپنی امی ابو کے ساتھ ہمارے گھر آ رہنے کا، اور اس کی سادگی سے ہی ہوگی۔ مولوی علیم الدین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے بولے تھے۔ جمل نے ان کی بات سمجھتے سر ہلایا تھا، وہ جانتی تھی شاکر اس کی بہن کو کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا۔ زرش میری بات سنو، وہ کمرے میں داخل ہوتی زرش سے بولی تھی، جو دھلے ہوئے کپڑوں کو تہہ لگا کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ جی وجو؟ اس نے جمل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر اماں زندہ ہوتی تو میری جگہ وہ تم سے بات کرتی، مگر اب یہ ذمہ داری ابا نے مجھے دی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے پاس بٹھاتے جمل نرم لہجے میں بولنا شروع ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بجو؟ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ اس کا دل کسی بری خبر کا بتا رہا تھا۔ ابا نے تمہارا رشتہ اپنے شاگرد سے کر دیا، اور جمعے کو تمہارا نکاح اور رخصتی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی تھی۔ بجو، میں کوئی شادی وادی نہیں کروں گی۔ ابا ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ زرش، کسی نہ کسی دن تو تمہاری شادی ہونی ہی تھی نا، اور اب ہو یا 2 سال بعد ایک ہی بات ہے۔ ابا اپنی زندگی میں ہی تمہیں رخصت کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں ڈر ہے کہ ان کی زندگی مزید انہیں مہلت نہیں دے گی۔ آخری بات پر جمل کا لہجہ روند گیا تھا۔ بجو، آپ کی شادی کا حق مجھ سے پہلے ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے جمل کو دیکھا۔ شاکر تمہیں جینے نہیں دے گا زرش، اسی وجہ سے بھی ابا تمہاری جلد شادی کر رہے ہیں، اور تم فکر مت کرو، جب قسمت میں ہوا میری شادی ہو جائے گی۔ وہ اس کے سر پر لب رکھتی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ زرش نے اس کے گرد اپنا ہاتھ ڈالا تھا، جبکہ کچھ آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے جمل کا دوپٹہ بھگو گئے تھے۔ شاکر سے چھپ کر محلے والوں کی مدد سے مولوی علیم الدین نے نکاح کا سارا انتظام کیا تھا۔ زرش کے لیے ایک سادہ سا سرخ جوڑا اس کے سسرال والوں کی طرف سے آیا تھا۔ سب لوگ تیاریاں کیے بیٹھے تھے، زرش کو جمل نے ہی ہلکا ہلکا سا تیار کر دیا تھا۔ جب جمل خود بھی ہلکا پھلکا جوڑا پہنے تیار تھی، نکاح کے لیے بس چند لوگ ہی شامل تھے، وہ بھی لڑکے والوں کی طرف سے ہی تھے۔
نکاح کے لیے لڑکے والے آ گئے تھے، ان کے آتے ہی ان کا نکاح شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ مولوی علی الدین زرش کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے کئی دعائیں دے کر چلے گئے تھے۔ مبارک ہو زرش، اس کا سر چومتے اپنے ساتھ لگاتے جمل خوشی سے بولی تھی۔ وہ مجید کو ایک نظر دیکھ کر آئی تھی۔ وہ سانولی سی رنگت کا خوش شکل نوجوان تھا جو سرکاری نوکری کر رہا تھا۔ بجو مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی، وہ نم لہجے بولی تھی۔ جمل نے زور سے اسے خود میں بھیجا تھا۔ زرش کو کمرے میں اس کی سانس ملنے آئی تو زرش ان کو اکیلا چھوڑ کر باہر لوازمات دیکھنے چلی گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد روتی ہوئی زرش کی رخصتی پر مولوی صاحب اور جمل کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں، مگر اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھ کر مولوی علیم الدین پرسکون ہو گئے تھے۔ جمل اپنا سامان پیک کر لو، صبح صبح ہی ہم لاہور کے لیے نکل جائیں گے۔ زرش کو رخصت کرتے جمل سے مولوی صاحب بولے تھے۔ ابا اتنی جلدی؟ ابھی تو ہم نے زرش کو بھی نہیں بتایا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں، اس نے اعتراض کیا تھا۔ میں نے مجید کو بتا دیا ہے جمل، وہ زرش کو اب کبھی یہاں نہیں لے کر آئے گا۔ تم بھی تیاری پکڑو، ماجدہ کے بیٹے رمیز سے تمہارا بھی میں نے جاتے ہی نکاح کر دینا ہے۔ مولوی علی الدین فیصلہ کن لہجے میں بولے تھے۔ جمل چاہ کر بھی کچھ بول نہ پائی تھی۔ اور میں نے یہ گھر بیچ دیا جمل، آخری بات انہوں نے دھیمی آواز میں بولی۔ ابا، اس نے شکوہ کن نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے جمل، اب جاؤ شاباش اپنا سامان پیک کرو۔ مولوی صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس جگہ کو سہلاتے بولے تھے۔ ابا آپ نے دوائی لی؟ ان کو سینہ سہلاتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، مگر ان کے نفی مسائل نہ آنے پر جمل تیزی سے ان کی دوائی لینے گئی تھی۔ انہیں دوائی دیتی آرام کرنے کا بول کر جمل بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زرش مجید کی اماں کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک گاڑی رکنے پر اسے لگا کہ وہ لوگ گھر پہنچ گئے ہیں، مگر خاموش سڑک پر اچانک گاڑی کی چڑچڑاہٹ نے انہیں کا پتہ دیا تھا۔ ایک گاڑی میں سے 5 آدمی اسلحے کے ساتھ باہر نکلے تھے اور ان کے پیچھے اشاکر بھی مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ ان میں 2 آدمیوں نے گن تار کر ڈرائیور سمیت سب کو باہر نکلنے کا کہا۔ زرش پریشان سی باہر نکلی تھی، مگر شاکر پر نظر پڑتی اس کا سانس سوکھ گیا تھا۔ ہر طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں آنا شروع ہوئے تھے۔ سب اپنی نظریں جھکاؤ، خبردار جو کسی نے میری بلو رانی کی طرف دیکھا۔ اس کے دلہن بنے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتا شاکر اپنے آدمیوں کی نگاہیں زرش پر پا کر دھاڑا تھا۔ اور تو حرام زادے، ہمت کیسے ہوئی تیری شاکر کی بلو رانی پر نظر رکھنے کی؟ شاکر ایک طرف ڈرے ہوئے کھڑے مجید کے پاس آیا تھا اور اس کے سر پر گن تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا، مجید منمنایا۔ ہاں ہاں، ہمارے بیٹے کو معاف کر دو، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ وابستہ ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر زرش نے نفرت سے ان بگوڑوں کی فیملی پر نظر ڈالی تھی۔ چادر میں چھپا ہوا اس کا وجود چاند کی روشنی اور گلی میں موجود لائٹ کی وجہ سے دمک رہا تھا، مگر اس کا چہرہ ابھی بھی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ تیرے پاس 2 راستے ہیں، پہلے میں تجھے مار دوں اور اپنی بلو رانی کو لے جاؤں، دوسرا تو اسے طلاق دے دے اور میں تیری اور تیری ماں باپ کی زندگی بخش دوں۔ شاکر نے زرش کے سراپے پر نظریں گاڑے کہا تھا، جب دوسری طرف زرش کو لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اس 2 نمبر گنڈے کی اپنے وجود میں پیوست ہوتی نظروں سے کہیں دور جانا چاہتی تھی۔ میں مجید ریاض اپنے پورے ہوش و حواس میں زرش کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ مجید فوراً ہی بول گیا تھا۔ اسے اس وقت اپنی 1 گھنٹے کی بیوی سے زیادہ اپنی فیملی کی اور اپنی زندگی کی پرواہ تھی۔ اللہ تمہیں برباد کرے بگوڑے انسان، تم جیسے ڈرپوک شوہر سے بہتر ہے میرا کوئی شوہر ہی نہ ہو۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی، ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ گیا تھا۔ اوئے چلو نکلو اب، آگے بڑھتے شاکر نے مجید کی فیملی کو جانے کہا تھا، جو فوراً نکل گئے تھے۔ آجو بلو رانی، اب ہم بھی چلیں، ورنہ ایسا نہ ہو تم تھک جاؤ، کیونکہ کل میرا اور میری بلو رانی کا نکاح ہے۔ شاکر ہنستا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کا بازو تھامنے ہی والا تھا جب زرش نے اسے زور سے دھکا دے کر بھاگی تھی۔ بلو رانی کہاں تک بھاگو گی؟ وہ اس کی بے بسی پر ہنسا تھا اور پھر اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا وہ ایک ہی جست میں زرش تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا بازو زور سے دبوچ کر اس نے زرش کو گھسیٹنا شروع کیا تھا۔ چادر اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گئی تھی۔ اسے گاڑی میں پھینکتے وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس کے خوبصورت چہرے پر نظر پڑتی ہی وہ ساکت ہو گیا تھا۔ بلو رانی، اب تم کبھی بھی مجھ سے بھاگ نہیں سکتی، اس کے گال کو چھوتے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑی شاکر نے کہا تھا۔ زرش اس کا لمس محسوس کرتے تڑپ کر کار کے دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے گال کو بھگونے لگے تھے۔ بلو رانی، ابھی اپنے آنسو سنبھال کر رکھو، ابھی ساری زندگی پڑی ہے انہیں بہانے کے لیے، وہ طنزیہ مسکراتے بولا۔ زرش نے اپنے لب دانتوں تلے دبا کر خود کو رونے سے بمشکل روکا تھا۔ مولوی علیم الدین اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے جب دروازہ زور سے بجنے سے ان کی کچی نیند سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ ایک نظر 10 بجے آتی گھڑی پر ڈالتے اٹھے تھے اور باہر گئے تھے، جہاں پہلے ہی جمل اپنے کمرے سے نکل کر باہر کھڑی تھی۔ جمل کو کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے انہوں نے دروازہ کھولا تھا جب ان کے محلے کے ایک آدمی نے انہیں سلام کیا۔
السلام علیکم مولوی صاحب، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بیٹے کا فون آیا تھا. اس نے بتایا ہے کہ مجید نے اسے آپ کو پیغام دینے کا کہا ہے کہ کوئی بندہ اسے گن تان کر زرش کی طلاق دلوا کر اپنے ساتھ لے گیا. کیا ان کے ذہن میں بے ساختہ زرش کا خیال آیا تھا. اپنی بیٹی کا سوچتے ایک دم سے ان کے سینے میں درد اٹھا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے وہ نیچے گر گئے تھے. مولوی صاحب باہر سے آوازیں سن کر جمل کمرے سے چادر لے کر باہر نکلی تھی. اپنے ابا کو زمین پر گرے دیکھ وہ تیزی سے ان کے پاس آئی تھی. ابا ابا کیا ہوا آپ کو ابا؟ وہ چیخ رہی تھی. بیٹا میں رکشہ لے کر آتا ہوں، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے. ان کے محلے دار بولتا تیزی سے باہر نکلا تھا. اپنا خیال رکھنا اور زرش کو بچا لینا، تم دونوں آج سے اللہ کی امان میں. اور ٹکتے ہوئے بولتے اپنے ابا کو دیکھتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی تھی. اور پھر اس کے سامنے ہی مولوی صاحب نے پہلا کلمہ پڑھا تھا اور ان کی روح پرواز کر گئی تھی. ابا ابا وہ چیختے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھے رو پڑی تھی. ایک واحد سہارا بھی آج ان سے چھین چکا تھا. صبح تک سارے محلے میں مولوی صاحب کے مرنے کی خبر پہنچ گئی تھی. سارا انتظام محلے والوں نے ہی کیا تھا، جبکہ وہ تو اب ساکت سی ایک کونے میں بیٹھی بس ان کی میت کو ہی گھور رہی تھی. یہ وقت اس کے لیے کتنا مشکل تھا کوئی اس سے پوچھے. اپنے ابا کے مرنے کا غم، اپنی بہن کے لاپتہ ہونے کا غم. جنازے کے وقت اپنے ابا کو آخری بار دیکھتی ہوئی دھاڑے مار مار کر رو پڑی تھی. ابا کی بہن ماجدہ کی زیادہ طبیعت خراب کے باعث وہ نہ آ سکی تھی، جبکہ انہیں شاکر کے متعلق پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے رمیز کو بھی یہاں نہیں بھیجا تھا. بیٹا حوصلہ رکھو، عورتیں اسے حوصلہ دیتی جا چکی تھیں. محلے داروں کو اس پر بے حد ترس آ رہا تھا. وہ پولیس کے پاس اپنی بہن کی گم شدگی کی رپورٹ درج کروانے جانا چاہتی تھی، مگر اسے پتہ چلا تھا وہ لوگ 24 گھنٹوں سے پہلے رپورٹ درج نہیں کرتے. سب کے جانے کے بعد وہ صحن میں ہی بیٹھی رو رہی تھی. اسے اگر علم ہوتا کہ شاکر کی وجہ سے اسے ان کا ہنستا بستا گھرانہ یوں تباہ ہو جائے گا تو وہ اسے مار دیتی. اپنے گھر پہنچ کر وہ زرش کا بازو کھینچتا ہوا اسے لے کر باہر نکلا تھا. زرش نے اپنے لب دبا کر سسکی روکی تھی. جو کانچ کی چوڑیاں اس کی کلائی میں تھیں وہ ٹوٹ کر اس کی کلائی میں کھب رہی تھی. زرش کی چادر اب تقریباً اس کے کندھوں سے ڈھلک کر زمین کی صفائی کر رہی تھی. آئی دیکھیں اپنے ہونے والی بیوی کو لے کر آیا ہوں. وہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں بولا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہاں پہلے ہی گہری خاموشی کا راج تھا. 3 لوگ صوفے پر کروفر سے بیٹھے تھے، جبکہ شاکر کا بھائی ان کے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا. صوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر شاکر کا بھی منہ اچانک بند ہوا تھا. زرش نے اس کے رک جانے پر اپنے دوسرے ہاتھ سے چادر اٹھا کر اپنے کندھے پر اوڑھی تھی. اس نے آنکھوں سے دھندلاتی نگاہوں سے سامنے دیکھا تھا، جہاں سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ سمٹ سی گئی تھی. وہ جو کبھی گھر سے بنا پردے کے نہ نکلی تھی، اب خود کو ان لوگوں کے سامنے بے پردہ پا کر گھٹی گھٹی آواز میں سسکیاں لے رہی تھی. وحشت زدہ خاموشی میں صرف اس کی سسکیاں ہی سنائی دے رہی تھیں. سر آپ کی پیمنٹ 2 دن تک میں دے دوں گا. شاکر کا بھائی اسلم منمنایا تھا. تمہیں پہلے ہی 1 ہفتے کی مہلت دی تھی اسلم. نظریں زرش پر گاڑے. یزدان بھاری سنجیدہ آواز میں بولا تھا. اب مزید تمہیں وقت دینا ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. اس کی آواز سن کر اسلم اور شاکر دونوں کا ہی سانس اٹکا تھا. سر، شاکر نے کچھ بولنا چاہا تھا، جب اپنا ہاتھ اٹھا کر یزدان نے اسے کچھ بھی بولنے سے منع کیا تھا. جب 2 بڑے بات کر رہے ہیں تو چھوٹوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. یزدان نے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا. شاکر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں. سر آپ پلیز ہمیں 1 ہفتہ مزید دے دیں، اسلم نے التجائیہ کہا تھا. اس نے 1 کروڑ روپے یزدان کو دینے تھے. ہمارے کام میں بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے اسلم. اگر تم اپنی بات سے پھر گئے مطلب تم اصولوں والے بندے نہیں ہو. گہری آواز میں اسلم کو دیکھتے اس نے اسے یاد کروایا تھا. اور اصول توڑنے کی سزا تم جانتے ہو. خان تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا. اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگاتے اس نے اسے اس کی موت کے پروانے کی خبر سنائی تھی. سر پلیز خان کو مت بتائیے گا. وہ گڑگڑانے پر آ چکا تھا کیوں خان بخشتا نہیں تھا اور معافی سے اسے سخت نفرت تھی. میں خان کو نہیں بتاؤں گا اور تمہیں 1 ہفتے کا مزید وقت دے دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے. یزدان خان کی بات نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو سانس روکنے پر مجبور کر دیا تھا. آپ جو کہیں گے ہمیں منظور ہے سر، اسلم تیزی سے بولا تھا. مجھے یہ لڑکی چاہیے. وہ زرش کی طرف اشارہ کرتا اٹل لہجے میں بولا تھا. اس کی بات پر زرش کی سسکیاں مزید بلند ہو گئی تھیں، جبکہ شاکر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا. بالکل نہیں بھائی، میں اپنے ہونے والی بیوی کسی کو نہیں دوں گا. شاکر اسلم کی طرف دیکھتا چیخا تھا. تم نے اپنے بھائی کو تمیز بھی نہیں سکھائی اسلم. اس کے لہجے میں وارننگ تھی. اسلم نے سخت گوری سے شاکر کو نوازا تھا. شاکر اپنا منہ بند رکھو اور ساتھ جو مانگ رہے ہیں دے دو، اسلم نے شاکر سے کہا تھا. مانگ؟ اسلم لفظوں کا چناؤ صحیح سے کرو. یہاں گڑ گڑا تم رہے تھے. یہ تو میرا بڑا پن ہے کہ میں تمہاری زندگی کو بخش رہا ہوں. اس کے غصے سے بھری آواز سن کر اسلم کے ماتھے پر پریشانی سے پسینہ چمکا تھا. مجھ سے غلطی ہوگی سر، آپ اس لڑکی کو لے جائیں. شاکر ہٹ جاؤ راستے سے.
ایسی بہت سی لڑکیاں تمہیں مل جائیں گی۔ اسلم کی بات پر شاکر ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسلم بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مزاحمت کی صورت میں یزدان خان ان کو مارنے سے گریز بھی نہیں کرے گا۔ وہ آرام سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سائڈ پر ہو گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ آزاد پا کر زرش نے اپنے سن ہوتے دماغ کے ساتھ خود کو چادر میں ڈھانپ لیا تھا۔ اس کا نازک وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس اسلم، اس کے بعد تم اور تمہارا بھائی اس دنیا میں ایک منٹ بھی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ اسے دھمکاتے اپنی سگریٹ زمین پر پھینکتا اٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، کالے بال اور گرے آنکھوں والا اونچا لمبا یزدان خان کالے سوٹ پر سفید چادر لیے اپنی پوری وجاہت سے کھڑا ہوا تھا اور ان دونوں پر نگاہ غلط ڈالے بغیر اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر کی جانب بڑھا۔ زرش کے پاس رکتے ہی اس نے زرش کو بازو سے تھاما تھا، مگر اس کے تھامتے ہی وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنا سر نفی میں ہلاتے یزدان خان نے زرش کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ میری محبت تھی، یزدان کی جانب بعد شاکر اسلم سے بولا۔ تم پاگل ہو، ایک لڑکی کی وجہ سے وہ تمہیں مار بھی سکتا تھا اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ ایسی ہزاروں لڑکیاں تمہارے پیروں میں لا کر گرا دوں گا، اب جاؤ جا کر آرام کرو۔ اسے ڈپٹ کر اسلم نے آرام کرنے بھیج دیا تھا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جمل خود کو چادر سے ڈھانپ کر نقاب کیے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی تھی اور وہاں کا ماحول دیکھ کر اس نے اپنے خشک ہونٹ تر کیے تھے۔ مجھے ایک شکایت درج کروانی ہے۔ وہ سیدھی وہاں بیٹھے پولیس افسر کے پاس گئی تھی۔ افسر ان کی شکایت درج کر لو۔ پولیس والا اسے دوسری طرف جانے کا اشارہ کرتا آرام سے آنکھیں موند کر کرسی سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا۔ میری بہن کو شاکر نامی گنڈے نے اغوا کر لیا اور رکو بی بی رکو بی بی، یہاں تمہاری کوئی درخواست درج نہیں ہوگی، جاؤ یہاں سے۔ افضل شاکر کا نام سن کر گھبرا گیا تھا۔ وہ یہاں کا لوکل گنڈا تھا اور اس کا تعلق خان سے تھا اور خان کے بندوں کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا، جبکہ حقیقت میں شاکر کا دور دور تک خان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یہاں؟ میری بہن 24 گھنٹوں سے غائب ہے اور تم لوگ میری رپورٹ درج نہیں کر رہے۔ وہ چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ پولیس افسر علی افضل کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے افضل؟ سر یہ شاکر کے خلاف رپورٹ درج کروانا چاہتی ہیں، افضل دھیمی آواز میں منمنایا تھا۔ او بی بی جائیں یہاں سے، آپ کی بہن یقیناً خود اس کے ساتھ گئی ہوگی، نکالو اب انہیں باہر، اب اسے کوئی اندر داخل نہ ہونے دے۔ علی کی آواز سن کر لیڈی پولیس نے چیختی چلاتی جمل کو بازو سے پکڑ کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکال دیا تھا۔ تم لوگ پولیس کے نام پر دھبا ہو، وہ چیخی تھی، بے بسی سے اسے رونا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ باجی مہربانی کر کے جائیں یہاں پر کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ایک حوالدار اس کے پاس آیا۔ جمل نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری مدد صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے، حوالدار دھیمی آواز میں بولا تھا۔ جمل کو امید کی کرن دکھائی دی تھی۔ خان، تمہاری مدد صرف خان ہی کر سکتا ہے، لیکن اس سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل ہے۔ اس سے صرف ایک ذریعے سے ملا جا سکتا ہے۔ جمل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ حوالدار اسے سارا طریقہ بتانے لگا۔ شکریہ آپ کا۔ جمل اس کا شکریہ ادا کرتی واپس گھر کو لوٹی تھی۔ زرش کو بچانے کی اسے ایک کرن دکھائی دی تھی۔ اگر خان نے اس کی مدد کر دی تو وہ یقیناً زرش کو بچا لے گی۔ اس نے مندی مندی اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سر میں درد سے ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اپنا سر پکڑتے اسے کل ہوئے سارے واقعات یاد آ گئے۔ آنکھوں میں خوف لیے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ایک نارمل سائز کے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ سفید تھا، جبکہ کمرے میں ایک بیڈ جس پر وہ خود بیٹھی ہوئی تھی اس کے علاوہ کچھ موجود نہ تھا۔ وہ تیزی سے اٹھتی کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تھی تاکہ یہاں سے جا سکے، مگر بدقسمتی سے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک دروازہ بجاتی رہی تھی، مگر کسی کو دروازہ نہ کھولنے پر وہ آخرکار ہار مانتی اٹھی تھی اور روم میں بنے واش روم میں چلی گئی تھی۔ اپنا عکس شیشے میں دیکھ کر وہ خود ہی ایک پل کو ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کاجل بہہ کر اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا، جبکہ لپسٹک بھی اس کے ہونٹوں کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ بال بھی اس کے سارے خراب ہوئے پڑے تھے۔ گلے میں پہنا چھوٹا سا سیٹ بھی ٹیڑھا ہوا پڑا تھا۔ خود کو دیکھتے اس نے گندا سا منہ بنایا تھا اور اپنے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتے اس نے اپنا منہ دھویا تھا اور جولری اتارتے ایک طرف پھینک دی تھی اور بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹ کر اس نے وضو کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نماز کا وقت گزر گیا، مگر نماز کی اسے اتنی پختہ عادت کی تھی کہ اسے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ وہ وضو کرتی، اپنی چادر سے حجاب کرتی، بیڈ کی چادر فولڈ کیے زمین پر بچھاتی، قضا نماز ادا کرنے لگی تھی۔ نماز مکمل کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ سر سے کٹی تھی۔ اس کے دل سے بے ساختہ اپنے ابا اور بچوں کی حفاظت کے لیے دعا نکلی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی رہی تھی اور پھر اٹھ کر واپس بیڈ پر آ گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔
آیت الکرسی پڑھتے اس کے دل سے اپنی حفاظت کے لیے ہی دعا نکل رہی تھی۔ ایک لڑکی کھانے کی ٹرے پکڑے روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں ہی پٹھان لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا رکھ کر واپس جا رہی تھی جب زرش نے اسے روکا تھا۔ بات سنو، میں کہاں ہوں اور یہ لوگ کون ہیں؟ زرش کے پوچھنے پر ملازمہ ڈرتے ڈرتے بس چند الفاظ بولی تھی، آپ خان ولام ہیں۔ وہ بولتے ہی باہر نکل گئی تھی۔ زرش نے اسے دوبارہ بلایا تھا مگر وہ اسے اگنور کر کے چلی گئی تھی۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ اس لڑکی کے دروازہ دوبارہ بند کرنے پر وہ بے ساختہ اوپر کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ کھانے کو دیکھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے اپنے سامنے رکھتی اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر چکی تھی۔ السلام علیکم، مجھے 10 نے ایک سروس چاہیے۔ جمل فون کرتے ہمت جمع کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ کوڈ پلیز۔ دوسری جانب موجود آپریٹر کی آوازیں اسے سنائی دی تھی۔ کوبرا 123۔ اس نے مطلوبہ کوڈ بتایا تھا، ساتھ ہی لائن چینج ہو گئی تھی۔ اب کی بار ایک لڑکی کو پروفیشنل آواز اسے سنائی دی تھی۔ جی میم، ہم آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی اپنی سروسز کا بتائیں، مجھے کسی کا مرڈر کروانا ہے۔ وہ زبان لبوں پر پھیرتی بولی تھی۔ اس کا ارادہ شاکر کو مروا کر اپنی بہن کو آزاد کروانا تھا۔ جی، اس کے لیے آپ کو کامن سروسز مل جائیں گی۔ کائنڈلی اپنی ڈیٹیلز دیں۔ آپریٹر مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ جمل نے اپنا حل ترک کرتے اسے اپنی ساری ڈیٹیلز دی تھیں۔ اوکے میم، 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابھی آپریٹر بول ہی رہی تھی جب جمل اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ مجھے وی آئی پی سروس چاہیے۔ وی آئی پی سروس 24 گھنٹوں میں کام کرتی تھی اور وہ 2 ہفتوں کے لیے انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ سوری میم، مگر آپ کو کامن سروس ہی دی جائے گی۔ دوسری طرف موجود لڑکی نے کہا، آپ کو سنائی نہیں دیا؟ مجھے وی آئی پی سروسز چاہیے۔ جمل نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ وی آئی پی کلائنٹس آپ کی اپروچ سے بہت دور ہیں میم، ان سے میٹنگ کی قیمت بھی 5 لاکھ ہے۔ میں اماؤنٹ دے دوں گی، مجھے خان سے ملنا ہے۔ اس نے سب سے مہنگے اور بہترین سروس پرووائڈر کا نام لیا تھا۔ سوری میم، وہ صرف وی آئی پی لوگوں کو ہی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، آپریٹر نے جواب دیا تھا۔ وہ اس آرگنائزیشن کا بادشاہ تھا اور بہت کم لوگوں کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کے پاس اپنے آدمیوں کی ایک بہت بڑی فوج موجود تھی، لیکن اس سے بھی اوپر اس کا باپ شیر خان تھا۔ مجھے صرف ان کی ہی سروس چاہیے، آپ کو جتنی اماؤنٹ چاہیے مل جائے گی۔ جمل باضد تھی کیونکہ حوالدار کے مطابق اس کا کام صرف خان ہی کر سکتا تھا۔ اوکے میم، آپ اپنی ساری ڈیٹیلز دیں، آپ کو ایک جگہ کا بتایا دیا جائے گا جہاں آپ سر سے ملیں گی۔ آپ کو ساتھ ہی سر سے ملنے کی رقم بھی ہمارے مطلوبہ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہوگی، اور وہاں سے آپ کو ایک ریڈ ربن ملے گا جو آپ اپنی کلائی پر باندھ کر رکھیں گی تاکہ آپ کی نشاندہی کی جا سکے۔ آپریٹر اسے سب کچھ بتا کر اسے ساری ڈیٹیلز دے کر اسے مطلوبہ بینک کا بتا کر فون ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک میسج ریسیو ہوا تھا جس میں اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز تھیں۔ کیونکہ مولوی صاحب نے گھر بھیج دیا تھا اس لیے کل تک اسے پیسے مل جانے تھے۔ وہ کل پیسے ملنے پر خان سے ملنے کا پختہ ارادہ باندھ چکی تھی۔ 10 نیک سروس۔ یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تھی جو کنٹریکٹ پر لوگوں کو ختم کرتی تھی۔ ان کی بنیاد خان کے باپ شیر خان نے رکھی تھی، اور یہ ایک کامیاب سروس تھی۔ ان کے تعلقات پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے، اور خان ایک ایسا نام تھا جو لوگوں میں اپنی وحشت پھیلانے کے لیے کافی تھا۔ اس آرگنائزیشن سے بڑے بڑے لوگ جڑے ہوئے تھے جن میں سیاست کی بھی نامور شخصیات موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس آرگنائزیشن کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ یزدان خان، اصولوں کو توڑنے کا مطلب تم جانتے ہو؟ خان کی سر سپاٹ گہری آواز سن کر یزدان بھی گھبرا گیا تھا۔ وہ اس کا دوست تھا مگر کام کے معاملے میں وہ کسی کو نہیں بخشتا تھا۔ خان سفید سوٹ پر کالی چادر کندھوں پر لیے براؤن گھنے بالوں جن کو نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا بھرپور وجاہت کا شاہکار تھا۔ سبز آنکھیں جن میں ہمہ وقت سرد تاثرات رہتے تھے جبکہ باریک ہونٹوں کو وہ ہمیشہ بھیج کر رکھتا تھا۔ وہ لوگ اس وقت لاؤنج میں کھڑے تھے جب خان نے اسے استفسار کیا تھا۔ خان، میں نے اسے ڈیل کر کے اسے مزید مہلت دی ہے۔ یزدان سختی سے بولا تھا۔ ہمارے کام میں مہلت نہیں دی جاتی یزدان خان۔ اس کے لہجے کی سختی محسوس کر کے یزدان خان نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹ تر کیے تھے، اور اگر یزدان خان کی دہشت لوگوں میں تھی تو خان کی اس سے بھی زیادہ۔ وہ جانتا تھا خان اسے کبھی مارے گا نہیں مگر اصولوں کے مطابق سزا ضرور دے سکتا تھا۔ خان، میں 1 ہفتے کے اندر ان سے پیسے وصول کر لوں گا۔ یزدان خان نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ کیا تم نے ایک عورت کے بدلے انہیں مہلت دی ہے؟ خان نے اسے غصے سے بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا اس بندے سے کچھ چھپا بھی رہ سکتا ہے؟ یزدان نے دل میں سوچا۔ یزدان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ عورت ذات صرف مردوں کو کمزور کرتی ہے یزدان۔ اسے جہاں سے لے کر آئے ہو وہاں چھوڑ آؤ، اور رات تک مجھے اسلم کی موت کی خبر مل جانی چاہیے۔ خان اسے بولتا ہوا مڑا تھا جب یزدان نے اسے روکا تھا۔ وہ وہی لڑکی خان؟ یزدان کی بات نے اس کے قدم روکے تھے۔ خان نے مڑتے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہی لڑکی ہے جسے 2 سال پہلے میں نے بازار میں دیکھا تھا۔
جس کا ذکر میں نے تم سے کیا تھا، جسے ہر جگہ میں نے ڈھونڈا تھا، جسے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا، اور جب کل اسے بنا حجاب کی شاکر کے پاس سکتے دیکھا تھا تو میں خود کو روک نہ پایا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ میں اپنی گن میں موجود ساری گولیاں شاکر کے سینے میں خالی کر دوں، اس کا ہاتھ کاٹ دوں جس سے اس نے میری محبت کو تھاما تھا۔ اور خان، وہ میری کمزوری بالکل نہیں بنے گی، میں اسے اپنی طاقت بناؤں گا۔ اور یہ یزدان کا خان سے وعدہ ہے۔ یزدان سنجیدگی سے خان کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ خان اسے دیکھتے انکارا برتا اپنا سر نفی میں ہلاتا چلا گیا تھا۔ وہ جو کام کرتے تھے اس میں عورت چاہے جتنی مرضی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے مرد کی کمزوری ہی مانا جاتا تھا۔ اور اب یہ لڑکی بھی خان کی نظر میں یزدان کی کمزوری بن چکی تھی، اور خان کو ایسی کمزوریاں ختم کرنا اچھے سے آتا تھا۔ 2 سال پہلے یزدان کو ایک ٹارگٹ ملا تھا جس کے سلسلے میں وہ لاہور آیا تھا۔ یہاں کے ایک لوکل بازار میں ایک تھوک کی دکان کا مالک جو منشیات کا چھپ چھپا کر کاروبار کرتا تھا، اسے مارنے کی سپاری یزدان کو دی گئی تھی۔ وہ اسی سلسلے میں لاہور آیا تھا۔ اسے مارنے سے ایک دن پہلے وہ اس بازار کا معائنہ کرنے گیا تھا۔ وہ وی آئی پی سروس پرووائڈر تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیوں ایک معمولی دکان کے مالک کو مارنے بھیجا گیا ہے۔ یزدان نے ارد گرد سے اس دکان کے مالک کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنی دکان میں آنے والے چھوٹے بچوں اور بچیوں کا ریپ کرتا تھا، جسے سنتے ہی یزدان کی رگیں تن گئی تھیں۔ یہ کام اس نے بنا معاوضے کے کرنے کا سوچا تھا، اور ساری صورتحال کا جائزہ لیتا وہ اپنا پلان بناتا واپس آ چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنی گن لیے اس بازار میں واپس گیا تھا تاکہ اسے مار سکے۔ اس نے چہرے کو کالے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اسی دکان کی طرف جا رہا تھا جب ایک ہنستی کھلکھلاتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ یزدان کی بے ساختہ نگاہیں ایک لڑکی کی طرف گئی تھیں جو نقاب کیے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ بچو، پھوپھو کے آنے سے پہلے مجھے یہ کانچ کی چوڑیاں لے دو، ورنہ وہ آتی ہی کہیں گی شادی کے بعد یہ فیشن کیا کرو۔ زرش اپنی پھوپھو ماجدہ کی نقل اتارتے ہوئے بولی تھی، جو انہیں بناؤ سنگار کرنے نہیں دیتی تھی۔ وہ آج کل یہاں لاہور میں اپنی پھوپھو کے گھر آئی ہوئی تھیں، اور ان کی پھوپھو آگے بازار سے اپنا دوپٹہ لینے گئی تھیں۔ جب وہ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ رک کر اپنی پھوپھو کا انتظار کر رہی تھی، جمل نے اسے سرزش کر کے اپنی ہنسی روکتے اسے چپ کروایا تھا۔ زرش کے سامنے دیکھنے پر اس کی نگاہیں یزدان سے ٹکرائی تھیں۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں یزدان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نقاب کی وجہ سے صرف اس کی آنکھیں ہی دکھ رہی تھیں۔ بھائی، کبھی کسی لڑکی کو نقاب میں نہیں دیکھا جو مجھے کھڑے تاڑ رہے ہو؟ زرش غصے سے اس کے پاس آتی بولی تھی۔ جمل نے تیزی سے زرش کا بازو پکڑا تھا۔ خود کو بھائی کہنے جانے پر ایک پل کو اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، اور وہ اس لڑکی کو اچھی خاصی گوری سے نوازتا وہاں سے فوراً غائب ہوا تھا۔ زرش، کتنی بار تم سے کہا ہے ایسے مت کیا کرو، ان لوگوں کو اگنور کر دیا کرو، جمل اسے سخت لہجے میں بولی تھی، جبکہ پھوپھو کے آنے پر وہ دونوں خاموش ہوتی واپس گھر چلی گئی تھی۔ یزدان بھی اپنا کام مکمل کر کے واپس چلا گیا تھا، مگر وہ کبھی ان نقاب میں چھپی کالی آنکھوں والی لڑکی کو ڈھونڈ نہ پایا تھا۔ اس نے اسے لاہور میں کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے کبھی نہیں ملی تھی۔ آخر ملتی بھی کیسے؟ وہ دونوں تو واپس کراچی چلی گئی تھیں۔ اس کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد بھی یزدان اس کی کالی آنکھوں کو اب بھی بھول نہ پایا تھا، اور پھر کر جب زرش نے آنسو سے بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا تو اس کا دل ایک پل کو رکتا تیزی سے دھڑک اٹھا تھا، مگر اس نے کوئی تاثر ظاہر نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ان لوگوں کے سامنے کوئی بھی تاثر ظاہر کرتا تو یقیناً ایک رات کے اندر اندر سب کو زرش یزدان خان کی کمزوری کے طور پر لگنے لگ جاتی، مگر اب وہ صرف ایک ڈیل کا حصہ سمجھی جا رہی تھی جسے کم از کم وہ محفوظ ہوتی۔ یزدان کا ماضی سیاہ تھا، مگر اب وہ اپنے ماضی کو بھول کر زرش کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ اے سکونِ قلب میرے شاہ من، کاش کہ مجھے چند جادوئی لمحات میسر آئیں جہاں میں تمہیں جی سکوں، تم سے اپنی بے بہا محبت کا برملا اعتراف کر سکوں، جہاں تم چاہ کے بھی میری محبت سے مکر نہ سکو، جہاں تمہیں میری آنکھوں میں اپنا آپ دکھے۔ مجھے سکون درکار ہے، ایسا سکون جس میں میرے ماتھے پر تمہارے ہونٹوں کا لمس ہو، تاکہ میں ماضی کے دکھ بھول کے زندگی کو قریب سے محسوس کر سکوں۔ مولوی علیم الدین نے جس گھر کو بیچا تھا اس نے جمل کو 30 لاکھ گھر کے دے دیے تھے، اور ساتھ ہی اسے ایک ہفتے کے اندر گھر خالی کرنے کا بول دیا تھا۔ جمل نے سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے تھے، جبکہ 5 لاکھ روپے وہ اپنے ساتھ لے کر اس وقت مطلوبہ بینک میں آئی تھی، جہاں اس نے رقم جمع کروائی تھی، جس کی وجہ سے ریڈ ربن اور ایک رسید دی گئی تھی۔ آج رات 8 بجے دی فریش کیفے میں خان تمہیں ملے گا، اور یہ ریڈ ربن اپنی کلائی پر باندھ لینا۔ بینک میں موجود لڑکی نے اسے ہدایت دی تھی۔ وہ لڑکی نقاب میں چھپی جمل کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو خان سے ملنا چاہتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ کبھی اس سے کوئی لڑکی ملنے نہیں آئی تھی، بات یہ تھی کہ کبھی پردے میں چھپی لڑکی اس سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ کیا یہ خان میرا کام کر دے گا؟ جمل نے اس لڑکی سے پوچھا تھا جو اس کی بات پر ہنسی۔ تم خان کو نہیں جانتی، پھر اسے کام کیوں کروا رہی ہو؟ اس لڑکی نے حیرت سے پوچھا تھا، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ یہاں آتے تھے انہیں خان کے بارے میں اور اس کے کام سے واقفیت ہوتی تھی۔
جمل نے اس کی بات پر لب کاٹے تھے۔ وہ اسے اصل وجہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ لڑکی بھی اس کے کچھ نہ بولنے پر سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے نہیں بتائے گی۔ تمہیں جو بھی کام ہوا خان تمہارا کام کر دے گا۔ اس لڑکی کی تسلی دینے پر جمل اپنا حجاب و نقاب ٹھیک کرتی ہوئی بینک سے نکل گئی تھی۔ خان سے ملنے کا سوچ کر ہی اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زندگی میں شاید ہی کبھی کسی نامحرم سے یوں ملنے گئی تھی، لیکن کبھی یہ حالات بھی نہ تھے۔ اگر ابا زندہ ہوتے تو مجھے کبھی یوں در بدر نہ ہونا پڑتا۔ اپنے باپ کو یاد کرتی اس کی آنکھیں نم پڑی تھی اور زرش کی ٹینشن اسے الگ ہو رہی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے اور زرش کی اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بس اس وقت اس کی حفاظت کی دعا ہی کر سکتی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کا رب اس کی بہن کو محفوظ رکھے گا۔ خان آپ سے ملنے کے لیے ایک لڑکی نے رقم ڈپازٹ کروا دی۔ آج رات دی فریش کیفے میں۔ خان جو سنیک ہیڈ کوارٹر میں بنے اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اسے وہاں کے آپریٹر ارمغان نے آ کر خبر دی تھی۔ اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز کہاں ہیں؟ خان نے مصروف سے انداز میں ٹیبل پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے پوچھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھیں۔ سر آپ کو ای میل کر دی گئی ہیں، ارمغان نے نظریں جھکائے جواب دیا تھا۔ خان نے انکارا بھرا تھا۔ ارمغان نے ایک نظر خان کو دیکھا جو بے نیاز اپنا کام کر رہا تھا۔ ارمغان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ خان نے مطلوبہ ای میل کھولی جہاں زمل کی ساری ڈیٹیلز موجود تھیں۔ وہ اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھتا تھا کیونکہ اس کام میں اس کے ہزاروں دشمن تھے، اور اس طرح ایک بار اس پر ایسی کلائنٹ سے میٹنگ پر اس بار ایک بار پہلے حملہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید چوکس رہتا تھا۔ اس نے فائل میں زمل کی انفارمیشن پڑھی تو ایک پل کو حیران رہ گیا تھا کہ ایک مولوی کی دیندار بیٹی کو اس سے کیا کام ہوگا۔ اس نے آخر بار زمل کی تصویر دیکھی تھی جو حجاب کے حالے میں چھپی ہوئی تھی اور اس کا آدھا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی صرف ہیزل براؤن آنکھیں ہی تصویر میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کو یہ کلائنٹ کافی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی کیونکہ پہلے کبھی کوئی مڈل کلاس پردہ دار عورت اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ زمل کی انفارمیشن پڑھنے کے بعد خان نے مطلوبہ فائل بند کر کے دوسری ای میل کھولی تھی جو انٹرنیشنل کلائنٹ کی تھی۔ وہ زیادہ تر انٹرنیشنل ہی کام کرتا تھا، مگر یہاں بھی وی آئی پی کلائنٹس کے کام وہ کرتا تھا۔ یہی اس کی زندگی تھی، سنیک سروس کو سنبھالنا اور اپنا کام کرنا۔ اس کا نام خان اس سروس میں ٹاپ پر تھا، لیکن اس ساری سروس کا مین کنٹرول شیر خان کے پاس ہی تھا، جس سے خان کو شدید نفرت تھی۔ یزدان نے خان کے حکم کے مطابق رات کو کچھ آدمیوں کو بھیج کر اسلم کا قتل کروا دیا تھا، لیکن زرش سے وہ ایک بار بھی اب تک نہیں ملا تھا۔ اسے روبرو ملنے کا سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فریش ہوتا زرش سے ملنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زرش کو 3rd فلور پر رکھا گیا تھا۔ خان ولا خاصا بڑا تھا جو ٹرپل سٹوریز پر مشتمل تھا، ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس گھر کی ایک ایک چیز اس کی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ایک بڑی تعداد ملازموں کی اس گھر کو چمکا کر رکھتی تھی۔ وفاداری اس کام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی اور خان کے پاس کرنے والے سب اس کے وفادار لوگ تھے۔ خان کے بعد وہ لوگ سب سے زیادہ عزت یزدان کی کرتے تھے، جو خان کی طرح ہی سخت گیر تھا، مگر اس کی طبیعت میں نرمی کا عنصر بھی تھا جو خان میں بالکل نہیں پایا جاتا تھا۔ یزدان گراؤنڈ فلور پر لگی لفٹ کے ذریعے 3rd فلور پر گیا تھا، جہاں پہلے ہی کمرے میں زرش کو رکھا گیا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس روم کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ ناک کیا۔ زرش جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، دروازے پر نوک ہونے کی وجہ سے فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی چادر سے خود کو اچھے سے کور کیا تھا۔ 2 دن سے اس کمرے میں بند رہ کر اسے کمرے کی سفید دیواروں سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ یزدان روم کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ زرش نے اسے دیکھتے ہی اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یزدان نے دروازہ ادھ کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ زرش اس سے ڈرے نہ۔ اس نے 2 منٹ بعد دھیرے سے اپنی نظریں اٹھا کر زرش کو دیکھا۔ اس کو چادر میں خود کو چھپائے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کی حیا اور پردہ ہی تھا جس نے یزدان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچائی تھی۔ کون ہیں آپ اور مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ یزدان کے کچھ نہ بولنے پر وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے صرف ایک نظر یزدان پر ڈالی تھی، پھر اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ دیدے پھاڑ کر لڑکوں کو تاڑنا اس کی سخت ناپسند تھا، چاہے پھر جن سے مخالف کتنا ہی حسین و خوبصورت کیوں نہ ہو۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یزدان خان نے صاف بات کی تھی اور اسے گھما پھرا کر باتیں کرنا پسند نہیں تھا۔ یزدان کی بات پر غصے سے زرش کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھے آپ سے یا کسی سے بھی کوئی نکاح نہیں کرنا، وہ دبا دبا سا چیخی تھی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانے دیں۔ زرش سے اسے ایسے ہی کسی جواب کی امید تھی۔ وہ جانتا تھا وہ عام لڑکیوں سے مختلف ہے، وہ خاص ہے، لیکن اب وہ خاص لڑکی صرف اور صرف یزدان خان کی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ زرش کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس نے تامل سے پوچھا تھا۔ اسے ابھی تک زرش کے نام تک کا علم نہیں تھا۔
کیسا شخص تھا؟ 2 دن سے وہ اس کی قید میں تھی، 2 سال سے وہ اس کی محبت میں پاگل تھا، مگر ابھی تک اس کے نام کو جاننے سے محروم تھا۔ زرش نے غصے سے اپنی چادر پر گرفت مضبوط کی تھی اور غصے سے اس کو گھورا تھا، پھر وہ اپنے غصے پر قابو پاتی بولی تھی، بھائی آپ کو خدا کا واسطہ پلیز مجھے جانے دیں، آپ کو ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی۔ اس کے منہ سے خود کے لیے ایک بار پھر بھائی کا لفظ سن کر یزدان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے اب کی بار خود اسے غصے سے گھورا تھا۔ پہلی بات زما زر پتہ نہیں اب یہ جو بھی ہے، میرے دل کے میرے علاوہ دنیا کے سب لوگ آپ کے بھائی ہیں، اور فی الحال آپ کے لیے بھی میرے دل میں کوئی بہن چارہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرے ساتھ نکاح کر لیں، اس کے بعد آپ جہاں کہیں گی میں آپ کو لے جاؤں گا۔ یزدان کی بات پر اس نے اپنے دانت پیسے تھے اور اسے زما زڑگیا کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، ورنہ وہ ضرور یزدان کو کھری کھری سنا دیتی۔ مجھے منظور ہے، لیکن نکاح کے بعد میں فوراً اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، زرش نے سوچ کر جواب دیا تھا۔ اس روم میں رہ کر وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتی تھی۔ بالکل رات کو نکاح کے فوراً بعد میں آپ کو آپ کے گھر والوں سے ملوانے لے جاؤں گا۔ اب آپ اپنا نام بتا دیں۔ یزدان نے آنکھ میں ایک بار پھر سے اس سے نام پوچھا تھا۔ اس کا نام اب معلوم کروانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، مگر وہ سب کچھ زرش سے جاننا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی وہ اس سے بار بار نام پوچھ رہا تھا۔ زرش۔ اس نے سرگوشی نما آواز میں اسے اپنا نام بتایا تھا۔ زرش یزدان خان۔ یزدان خان۔ یزدان اس کا اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر نام منہ میں بڑبڑاتا ہوا دل فریبی سے مسکرایا تھا اور ایک نظر اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ خان کو یزدان کے اسم کو ختم کرنے کی خبر مل چکی تھی، جس سے وہ مطمئن ہو گیا تھا، لیکن وہ زرش کو یزدان کی پہنچ سے کہیں دور بھیجنا چاہتا تھا، جس کا انتظام آج اس نے اپنا کام مکمل کر کے آ کر کرنا تھا۔ ابھی وہ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس اپنے سبز سرد آنکھوں کے ساتھ اپنی بھرپور وجہ سے اپنی گاڑی سے نکلا تھا اور کیفے میں داخل ہوا تھا، جس کا مینیجر اسے دیکھتے ہی اس کے قریب گیا تھا۔ یہ کیفے بھی اس کی ہی آرگنائزیشن کا حصہ تھی، تاکہ محفوظ طریقے سے اپنے کلائنٹ سے وہ لوگ مل سکیں۔ گزرے 5 سال میں اس آرگنائزیشن اپنے گہرے پنجے یہاں گاڑ لیے تھے، ان کا یہاں نام بولا جاتا تھا خان۔ مینیجر اس کے قریب آتا بولا تھا۔ خان نے اس کو دیکھ کر ہلکا سا اپنے سر کو خم دیا۔ مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتاؤں گا، آپ جاؤ یہاں سے۔ خان سر سپاٹ لہجے آواز میں بولا تھا۔ مینیجر اپنا سر ہلاتا تیزی سے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ خان اپنے مخصوص ٹیبل پر جا کر بیٹھا تھا، جہاں سے کیفے سے باہر روڈ کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر باہر سے لوگ اندر نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ باہر ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش میں بدل گئی تھی۔ وہ اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھے کروفر سے بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ کیفے میں عام لوگ بھی موجود تھے، جن میں خان اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے سب میں نمایاں ہو رہا تھا۔ کافی لڑکیاں مڑ مڑ کر اکیلے بیٹھے خان کو تک رہی تھیں، جس سے بے نیاز وہ اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھ رہا تھا، جو 8:05 کا بتا رہی تھی۔ اس کو لوگوں کا انتظار کرنا پسند نہیں تھا، تبھی وہ جانے کے لیے اٹھا تھا، جب ایک لڑکی کو تیزی سے کیفے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ ایک پل کو رکا تھا اور اس کے کلائی میں ریڈ ربن دے کر وہ واپس بیٹھ گیا تھا۔ جمل بارش میں تقریباً پوری بھیگ چکی تھی اور اس کی چادر جس سے اس نے نقاب کیا تھا وہ بھی ساری بھیگی ہوئی تھی۔ وہ ٹائم پر گھر سے نکلی تھی، مگر بارش کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ربن دیکھتا ایک ویٹر اس کے پاس آیا اور اسے اشارہ کرتے خان کی ٹیبل کی طرف لے جانے لگا تھا۔ خان؟ جمل نے بیٹھنے سے پہلے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ خان نے اپنی نظریں گلاس کے پار روڈ پر گاڑتے ہوئے اپنے سر کو خم لیا۔ جمل اپنی چادر درست کرتے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی اور اپنے لب کاٹتی ہوئے آہستہ آواز میں اس سے ملنے کا مقصد بتانے لگی تھی۔ مجھے یہاں کے ایک لوکل گنڈے شاکر کا قتل کروانا ہے۔ اس کے بولنے پر خان نے اسے دیکھا تھا، اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی جمل نروس ہو رہی تھی اور غور میں درے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکانے لگی تھی۔ خان کی نظریں اسے اپنے وجود کے پار میں ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وجہ؟ خان نے سرد آواز میں سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ میری بہن کو زبردستی اٹھا کر لے کر گیا، اس کی وجہ سے میرے ابا بھی مر گئے ہیں اور پولیس میری مدد نہیں کر رہی، وہ کانپتے لہجے میں دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ خان نے جمل پر سے دوبارہ اپنی نظریں ہٹا لی تھیں۔ خان اسے مار کر میری بہن واپس لا دیں، آپ جتنی رقم کہیں گے میں دے دوں گی، وہ آخر میں مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ خان کی آنکھیں جمل کی بات پر طنزیہ مسکرائی تھیں، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی رمق تک نہ تھی۔ 10 کروڑ! خان نے اپنا معاوضہ بتایا تھا، جسے سن کر جمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ جی؟ جمل نے زبان سے اپنے ہونٹوں کو تر کرتے بے یقینی سے اس کو دیکھا تھا۔ اتنے پیسے تو وہ ساری زندگی بھی جمع نہیں کر سکتی تھی۔ خان کو 1 منٹ لگا تھا یہ جاننے میں کہ یزدان جو لڑکی لایا وہ جمل کی بہن ہے۔ اب وہ آسانی سے اس لڑکی کو یزدان کی زندگی سے غائب کر سکتا تھا۔ وہ ایک تیر سے 2 نشانے لینے لگا تھا۔ کل صبح تک تمہیں تمہاری بہن مل جائے گی، مگر 2 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا اور دوبارہ یہاں واپس آنے کا سوچنا مت۔ اس کے بدلے میں تمہارا کام 1 لاکھ میں کر دوں گا، خان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔
جمل نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے خان کو دیکھا تھا۔ ہیزل براؤن آنکھوں میں ابھرتی خوشی کو خان نے گہری نظروں سے دیکھا تھا، پھر اپنا ساتھ جھٹک کر وہ اپنی نظروں کا رخ موڑ گیا تھا۔ تیری آنکھیں بڑی گہری، بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اجازت ہو تو میں کچھ دیر ان میں جھانک کر دیکھوں کہ مجھ کو چاند کی مانند جھیلوں میں اترنا ہے لطف دیتا ہے۔ تھینک یو۔ وہ خوشی سے بولی تھی۔ وہ ویسے بھی لاہور اپنی پھوپھو کے پاس جانے کا ہی سوچ رہی تھی، اس لیے اس کا کل ہی لاہور جانے میں مشکل نہیں ہوگی۔ خان اسے ایک نظر دیکھتا اٹھ کر وہاں سے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ جمل جو اسے پوچھنے والی تھی کہ وہ اس کو رقم کہاں دے، مگر خان کے جانے پر وہ بھی خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ یزدان نے شام کو ہی سارے نکاح کے انتظامات کر لیے تھے۔ اس نے خان کو اپنے نکاح کی معلومات نہیں دی تھی، کیونکہ اسے علم تھا خان اس کا نکاح کبھی نہیں ہونے دیتا، اس لیے سب سے چھپ کر اس نے سارا انتظام کیا تھا۔ زرش کو ایک سادہ سا جوڑا اور ساتھ اپنی ایک کالی چادر اس نے بھجوا دی تھی۔ زرش بھی ناک منہ چڑھا کر اپنے کپڑے بدل کر تیار بیٹھ گئی تھی۔ اسے جمل اور اپنے ابا کی شدید یاد آ رہی تھی۔ اس کے پاس گل نامی ملازمہ بیٹھی تھی جب یزدان کے ساتھ کچھ لوگ روم میں آئے تھے۔ نکاح کے حجاب و مراحل کے وقت زرش نے ہچکچاتے ہوئے قبول ہے کہا تھا۔ زرش والد علیم الدین، آپ کا نکاح یزدان خان والد عمر خان سے بمہر حق مہر 1 کروڑ روپے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ زرش نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس کی غیر اختیاری نگاہ یزدان خان پر گئی تھی، جو منتظر نگاہوں سے اس پاری نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے نظریں جھکائے جواب دیا تھا۔ اس طرح یزدان خان سے پوچھا گیا جس نے جھٹ سے جواب دیتے زرش کو اپنا نکاح اپنا محرم بنا ڈالا تھا۔ نکاح کے بعد وہ سب سے گلے ملا تھا۔ اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ مبارک ہو بھابھی، پاس بیٹھی گل نے دھیمی آواز میں کہا تھا، اور مسکرا کر اسے دیکھتی وہ بھی باہر چلی گئی تھی۔ اب کمرہ خالی ہو گیا تھا، یزدان بھی باہر گیا ہوا تھا۔ زرش ساکت سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زندگی نے کیسا پلٹا لیا تھا۔ وہ جو کبھی اپنے گھر خوش باش رہ رہی تھی، اب کہاں پہنچ چکی تھی، اسے خود علم نہ تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب یزدان روم میں داخل ہوا تھا۔ میرے دل، یزدان نے اسے گمبھیر لہجے میں پکارا تھا۔ زرش جھٹکے سے اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ یزدان سے ملی تھی۔ گرے آنکھوں میں ایک چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے استحقاق بھری نظروں سے زرش کو دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے میرے گھر لے کر جائیں، وہ اس کی نگاہوں سے نروس ہوتی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ میں ابھی آپ کو لے کر چلتا ہوں، پہلے اپنا چہرہ تو دکھائیں میرے دل، وہ اس کی جانب اپنے قدم اٹھاتا گہرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ سمٹ سی گئی تھی۔ اسے زماز، اب یہ جو بھی لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر جیسے یزدان بول رہا تھا یہ لفظ اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا۔ وہ آپ پہلے مجھے میرے گھر لے کر جائیں، وہ گھبرائی گھبرائی سے بولی تھی۔ یزدان اس کے قریب بیڈ کے پاس جا کر رکا تھا۔ خاموشی سے اس نے اپنا ہاتھ زرش کے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ لب کاٹتی اس کے ہاتھ کو ایک نظر دیکھتی دھیرے سے اپنا کامتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ زرش نگاہیں جھکائے اب اس کے سامنے کھڑی تھی، ساری بادی اس کی جھاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ یزدان نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، جس سے اس کی نگاہیں یزدان خان سے ملی تھیں۔ زرش، یزدان خان، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا چہرہ دیکھنے کا منتظر ہوں، وہ دھیمے مگر گہرے لہجے میں بول رہا تھا۔ زرش کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے لب کانپتے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا اور اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ یزدان اس کے چہرے کو دیکھتے ساکت سا کھڑا تھا۔ بے اختیار اس نے زرش کے چہرے پر جھکتے اس کی بے داغ چمکتی پیشانی پر اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ ایک سکون سا یزدان کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یزدان کا لمس محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ وہ اس سے پیچھے ہٹا تھا اور اپنی جیب سے اس نے ایک لاکٹ نکالا تھا جس پر چھوٹے لفظوں میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیے کھڑی زرش کے کندھے سے چادر ہٹائی تھی اور لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا تھا۔ اس کا نازک وجود یزدان کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس کے گلے میں لاکٹ پہنا کر وہ پیچھے ہٹا تھا جب اس کا اچانک فون رنگ ہوا تھا۔ فون پر خان کی کال دیکھ کر وہ تیزی سے زرش سے بولا، آپ 5 منٹ انتظار کریں، میں یہ کال سن کر آیا۔ وہ اسے ایکسکیوز کرتا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ یزدان، تمہارے لیے ایک ضروری کام ہے، تمہیں ابھی کے ابھی پشاور کے لیے نکلنا ہے۔ وہاں ایک کلائنٹ سے ملاقات کر کے تم نے اپنا کام 1 دن میں کرنا ہے۔ خان کی سرد آواز سن کر یزدان نے پہلی بار جانے سے اعتراض کیا تھا۔ خان، میرے علاوہ کسی اور کو بھیج دو۔ یزدان کا جواب سن کر وہ ایک پل میں آگ بگولا ہوا تھا۔ تم میری بات ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ محسوس کر کے یزدان نے لب بھیجے تھے۔ ٹھیک ہے خان، میں ابھی نکل رہا ہوں، لیکن زرش کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہوگی، اس نے خان سے کہا تھا۔ خان ولا میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم فوراً اپنے کام کے لیے نکلو۔ خان نے بات کر کے کال کاٹ دی تھی۔ یزدان لب بھیج کر دوبارہ روم میں گیا جہاں وہ اپنے گھر جانے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے ابھی پشاور کے لیے جانا پڑ رہا ہے، میں 2 دن بعد آ کر آپ کو آپ کے گھر والوں سے ملوانے لے جاؤں گا۔ یزدان کی باتوں پر زرش کو شدید غصہ آیا تھا۔
اب اپنی بات سے پھیر رہے ہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ بالکل نہیں، میں واپس آتے ہی آپ کو لے جاؤں گا۔ اس کے پاس آتے ہی یزدان سنجیدگی سے بولا تھا اور زرش کے اعتراض کرنے سے پہلے وہ اس کی روشن پیشانی پر آخری بار اپنا لمس چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کبھی لفظ بھول جاؤں، کبھی بات بھول جاؤں، میں تجھے اس قدر چاہوں اپنی ذات بھول جاؤں، کبھی جو چل دوں اٹھ کے پاس تیرے سے، دعا ہے میری خود کو تیرے پاس بھول جاؤں۔ خان رات کی تیسری پہر واپس گھر لوٹا تھا۔ کام میں اس قدر مصروف رہنے کی وجہ سے اسے ہمیشہ سے ہی عادت تھی کچھ گھنٹے سونے کے بعد وہ 7 بجے کے قریب اٹھتا تھا اور فریش ہو کر شلوار قمیض پہنے روم سے باہر نکلا تھا۔ گل، یزدان جس لڑکی کو لایا ہے اسے لے کر آؤ، خان نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے گل سے کہا تھا جو جھٹ سے خان کی بات سن کر زرش کو لینے چلی گئی تھی۔ یزدان کے جانے کے بعد زرش کو لگ رہا تھا کہ اس نے دھوکہ دے کر اسے نکاح کیا کیونکہ وہ اپنی بات سے پھر گیا تھا، مگر اب اسے کون بتاتا کہ وہ اپنی زبان کا کتنا پکا ہے۔ اگر خان اسے کام نہ دیتا تو وہ یقیناً اسے گھر لے جاتا۔ ساری رات اس نے یزدان کو من ہی من میں کوسا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب گل کمرے میں آئی تھی۔ بھابھی، آپ کو خان لالا نے بلایا ہے۔ گل کی بات پر اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا کہ اب یہ خان کون تھا۔ خان لالا یزدان لالا کے دوست ہیں، گل نے اسے بتایا تھا۔ انہیں مجھ سے کیا کام ہے گل؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ اس کے من میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ بھابھی آپ گھبرائیں نہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ گل کی بات پر اسے ڈھارس ملی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اچھے سے ڈانپا تھا اور گل کے ساتھ چل دی تھی۔ وہ وہاں موجود چیزوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جو بے حد خوبصورت اور نفیس لگ رہی تھی۔ گل جب اسے لے کر لفٹ میں داخل ہوئی تو وہ شدید حیرت زدہ تھی کہ اس گھر میں لفٹ بھی موجود ہے۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر گل اسے لے کر ڈائننگ ہال میں آئی تھی جہاں خان ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ تمہیں میرا ملازم تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ یہاں کی کوئی بھی بات اگر تم نے کسی کو بتائی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ زرش اپنے گھر جانے کا سن کر بے حد خوش ہو گئی تھی۔ گل نے خان کی بات پر کچھ بولنا چاہا تھا مگر چپ کر گئی تھی۔ گل، قاسم کو کہو اس کو اس کے گھر بحفاظت چھوڑ آئے۔ گل خان کی بات سن کر اسے باہر لے گئی تھی اور قاسم کو خان کا حکم سنایا تھا۔ زرش خوشی خوشی گل سے مل کر کار میں بیٹھ گئی تھی۔ قاسم زرش سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ کر اسے وہاں لے گیا تھا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی زرش قاسم کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلی تھی اور بے صبری سے اس نے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ جمل جو صبح سے ہی اس کے منتظر بیٹھی تھی اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا تھا۔ زرش کو دیکھتے ہی اس نے خوشی سے اسے زور سے خود میں بھیجا تھا۔ وہ زرش کو اپنے اثار میں لے کر صحن میں آئی تھی۔ زرش اسے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتانے لگی لیکن وہ یزدان سے ہوئے اپنے نکاح کو بخوبی چھپا گئی تھی۔ بجو ابد نہیں دکھائی دے رہے، مسجد گئے ہیں۔ اپنی باتیں بتانے کے بعد اس نے خالی گھر کو دیکھتے جمل سے پوچھا۔ اس نے زرش کو بے ساختہ خود میں بھیجا تھا، اب ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ جمل کی بات پر وہ صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ زرش، اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ رو لو ایک بار، جمل نے اسے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ دھاڑے مار کر رو پڑی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر جمل کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ کچھ دیر اس کو رو لینے کے بعد جمل نے اس کا چہرہ تھام کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ زرش، ہمارا یہاں رہنا اب محفوظ نہیں ہے، ابا نے یہ گھر بیچ دیا تھا۔ ہم ابھی کے ابھی لاہور کے لیے نکل رہے ہیں، میں نے سارا سامان پیک کر دیا، تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ جمل کی بات پر اس نے اپنے آنسو روکے تھے اور فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر اس نے کپڑے چینج کر کے عبایا پہن لیا تھا۔ وہ یزدان کے گھر سے لائی ہوئی چادر پہلے وہاں ہی پھینک کر جانے کا سوچ رہی تھی، پھر پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا کہ اس نے وہ چادر اپنے بیگ میں ڈال لی تھی۔ شاکر اپنے بھائی کی موت کے بعد غصے میں پاگل ہوا پھرا تھا، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یزدان اس کی محبت زرش کو بھی لے گیا اور اس کے بھائی کو بھی مار دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب شیدا عرف رشید، اس کا آدمی، تیزی سے اس کے پاس آتا۔ وہ شاکر بھائی، میں نے زرش بھابھی کو ابھی اپنے گھر کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ رشید کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ گاڑی نکالو، آخر میری بلو رانی کو اس کمینے یزدان نے چھوڑ ہی دیا، وہ صرف میری ہوگی۔ وہ بولتا ہوا باہر بڑھ گیا تھا۔ جمل نے اپنے ہمسائے سے بول کر جانے کے لیے رکشہ منگوایا تھا۔ وہ لوگ اپنا سامان رکھ رہے تھے جب ایک گاڑی ان کے گھر کے آگے آ کر رکی تھی۔ اس میں سے شاکر کو باہر نکلتے دیکھ کر جمل اور زرش دونوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بلو رانی، اب کہاں بھاگنے کی جلدی ہے؟ وہ خباثت سے ہنستا ہوا پوچھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری بہن کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری یہ مینڈک جیسی آنکھیں نکال لوں گی۔ جمل آگ و گولا ہوتی پھنکاری تھی۔ چٹاخ! شاکر کو اس کی باتیں غصہ دلا گئیں، تبھی اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ جمل کو مارا تھا۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ وہ زور سے زمین پر گری تھی، اس کا نقاب بھی ڈھیلا پڑتا کھل گیا تھا۔ بجو! زرش چیخی تھی۔ وہ جمل کے پاس زمین پر بیٹھنے لگی تھی جب شاکر نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے گاڑی میں ڈالا تھا۔ زرش چیخ چلا رہی تھی، محلے والے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ جمل کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا، اسے اپنے چہرے میں شدید درد محسوس ہوا تھا۔ اپنا نقاب تیزی سے درست کرتے اس نے زرش کو دیکھا تھا جسے شاکر اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گیا تھا۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ اس کے ذہن میں مدد کے لیے سب سے پہلا خیال خان کا آیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کے اندر گئی تھی اور خان سے بات کرنے کے لیے اس نے فون ملایا تھا۔
مجھے خان سے بات کرنی ہے، اس نے سیک سروس کے ہیڈ کوارٹر فون کیا تھا۔ وی آر سوری میم، خان بٹ خان کسی فون پر بات نہیں کرتا۔ آپریٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ آپ ایک بار انہیں میرا نام بتائیں، وہ مجھ سے بات کر لیں گے۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی تو مگر آپریٹر نے انکار کرتے فون بند کر دیا تھا۔ وہ 3 بار فون کر چکی تھی مگر دوسری طرف انکار ہی میرا تھا۔ بلاخر چوتھی بار آپریٹر نے تنگ آ کر اس کا نام خان کے پاس بھیجا تھا۔ خان اپنے آفس میں تھا جب اس کے آفس میں موجود فون رنگ ہوا۔ سر، کوئی جمل نامی لڑکی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ صبح سے 4 بار ان کا فون آ گیا ہے۔ میں نے انکار بھی کیا مگر وہ مسلسل آپ سے بات کرنے کی ضد کر رہی ہیں۔ جمل کا نام سن کے اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ میرے فون پر کال ٹرانسفر کرو، اس نے سر لہجے میں کہا تھا اور ساتھ ہی کال اس کے فون پر ٹرانسفر کر دی گئی تھی۔ جی، اب کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے سخت لہجے میں استفسار کیا تھا۔ خان، وہ شاکر میری بہن کو دوبارہ لے گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا آپ اسے مار دیں گے۔ وہ کانپتے لہجے میں اس پر چیخی تھی جو خان کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ اسے کھری کھری سنانے لگا جب جمل کو اگلی بات نے اس کا خون جلایا تھا۔ خان، اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا ہے۔ وہ پتہ نہیں میری بہن کے ساتھ کیا کرے گا۔ غصے کی ایک لہر تھی جو خان کے اندر دوڑی تھی۔ تم ٹینشن مت لو، 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں تمہاری بہن مل جائے گی۔ بولتے ہی خان نے کھٹاک سے فون بند کیا تھا۔ اگر اسے کسی چیز سے سخت نفرت تھی تو وہ عورت ذات پر ہاتھ اٹھانے والے لوگوں سے تھی۔ اپنے اسسٹنٹ پلس آپریٹر ارمغان سے اس نے فوراً شاکر کی لوکیشن معلوم کروانے کہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے چینج کیے تھے، وہ اب بلیک شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی جیکٹ نکال کر پہنی تھی۔ اس نے اپنے آفس میں موجود الماری سے گن نکال کر اپنی جیکٹ میں رکھی تھی اور شاکر کی لوکیشن معلوم کر کے وہاں کے لیے نکل گیا تھا۔ شاکر زرش کو لے کر اپنے گھر آیا تھا اور روتی بلکتی زرش کو اس نے لاؤنج میں پھینک کر اس کے بال سختی سے دبوچے۔ غصے سے پوچھنے لگا تھا۔ زرش کی چادر اس کے سر سے اتر کر کندھے پر آ چکی تھی۔ کیا اس نے تمہیں چھوا تھا؟ شاکر اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال چلاتا پوچھ رہا تھا۔ زرش کو اس کے لمس سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو بے پردہ پا کر اس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے بلو رانی؟ اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے اس نے پوچھا تھا۔ یزدان کا نرم گرم لمس اپنی پیشانی پر یاد کرتے اس نے بے ساختہ اپنی گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ غصے سے شاکر نے اس کے نرم مومی گال پر تھپڑ جڑا تھا تو تکلیف سے آنسو مزید تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ کہاں چھوا تھا اس نے؟ اس کا چہرہ بالوں سے اوپر کرتے شاکر نے سرخ آنکھوں سے پوچھا تھا۔ زرش تکلیف سے سسک رہی تھی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو، اس کا چہرہ زور سے دبوچ کر شاکر نے پوچھا تھا۔ زرش نے دھندلائی آنکھوں سے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شاکر اس کا ماتھا زور زور سے رگڑنے لگا تھا جس سے زرش کو درد ہونے لگا تھا۔ سیدھے اس کو میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ اور مولوی کو بلاؤ۔ میری بلو رانی کو اب میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس کی بات پر خوف سے زرش لرزنے لگی تھی۔ وہ تو یزدان کے نکاح میں تھی، وہ اس پاگل ہوس زدہ انسان سے کیسے نکاح کر سکتی تھی؟ رشید اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا شاکر کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ زرش نے خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے اٹھتے دروازے کو اندر سے بھی لاک لگا دیا تھا اور ساتھ ہی وہ روتی ہوئی واش روم میں چلی گئی تھی۔ واش روم کے دروازے کو ابھی بھی اچھے سے لاک لگاتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گئی تھی اور اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی جمل کو یاد کر رہی تھی۔ اتنی مشکل سے وہ واپس جمل کے پاس پہنچی تھی مگر دوبارہ شاکر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اسے شاکر سے 100 گنا زیادہ بہتر یزدان کے پاس رہنے لگا تھا۔ کم سے کم وہ اسے مارتا تو نہ تھا لیکن وہ بھی جھوٹا تھا۔ زرش نے من ہی من میں سوچا تھا اور اپنے گرد بازو ڈال کر وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ خان اپنی گاڑی سے نکلتا شاکر کے گھر داخل ہوا تھا۔ اسے شاکر کے آدمیوں نے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس کو دیکھتے ہی ان میں سے ایک آدمی خان کو پہچان گیا تھا۔ خان! اس کے بولنے پر سارے آدمی خوف سے کانپتے ایک سائڈ پر ہو گئے تھے۔ وہ مضبوط قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ شاکر جو لاؤنج میں بیٹھا مولوی کا انتظار کر رہا تھا، کسی انجان آدمی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواریت چھائی تھی۔ اوئے کون ہے تو اور یہاں کہاں گھسا چلا آ رہا ہے؟ شاکر خان کو دیکھتا بولا تھا۔ اسلم اور اس کے کچھ ساتھیوں کے علاوہ خان کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی وہ خان کو پہچان نہیں پایا تھا۔ شاکر بھائی، یہ خان ہے۔ شاکر کے آدمیوں نے اسے خان کی جگہ جواب دیا تھا۔ خان کو دیکھتے ہی اس کے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کہا خان، آپ کو کام تھا تو مجھے بلا لیتے، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ اس کی بات کو اگنور کرتا سر تاثرات چہرے پر سجائے خان کروفر سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتے اس نے سرد آنکھوں سے شاکر کو دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے تم کسی لڑکی کو زبردستی اٹھایا ہے شاکر؟ خان کے سوال کرنے پر وہ گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں خان، میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، وہ گڑبڑاتا ہوا بولا تھا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے شاکر۔ خان کی سادہ آواز سن کر اس نے اپنی پیشانی پر ابھرتا پسینہ بے ساختہ صاف کیا تھا۔ شاکر بھائی، میں مولوی کو لے آئی ہوں۔ ابھی شاکر کوئی بہانہ بناتا کہ گھر میں داخل ہوتے شیدے کی اونچی آواز میں بولنے سے اس نے ڈرتے ہوئے خان کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ شیدے نے صوفے پر بیٹھے انجان شخص کو اور شاکر کو ڈرتے دیکھ کر حیرت سے اپنے پاس کھڑے آدمی کی طرف دیکھا جس نے اسے جھٹ سے خان کو بتایا۔ وہ بھی ڈرتا ہوا اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ یہاں آ کر بیٹھو شاکر۔ خان نے اسے اپنے قدموں کے پاس زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خفت اور شرمندگی سے شاکر کا
چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ جو اپنے آدمیوں کو ایسے ذلیل کرتا خوش ہوتا تھا، اب خود ذلت کے احساس سے بمشکل اپنا غصہ روک کر وہ خان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ خان نے اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کے سارے آدمی اس کی حالت پر اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ وہ جو ان کی حالت پر لطف اندوز ہوتا تھا، آج اس کے آدمی اس کی حالت پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیا تم نے کسی لڑکے کو اٹھایا ہے شاکر؟ خان نے دوبارہ پوچھا۔ اب کے بعد شاکر نے آہستہ سے اپنا سر لایا تھا۔ چٹاک خان کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھا کر اس کا سر چکرا گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے شاکر، خان سر لہجے میں بولا تھا۔ جاؤ اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ خان کی آواز سن کر رشید تیزی سے کمرے کی طرف گیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنا چاہا وہ اندر سے لاک تھا۔ وہ گھبرا کر دروازے کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوا تھا، لیکن خالی کمرے کو دیکھ کر وہ تیزی سے واش روم کی طرف گیا تھا اور اندر سے لاک دیکھ کر اسے پتہ چل گیا تھا کہ زرش یہاں ہی ہے۔ رشید نے شاکر کے دروازے سے لاک کی چابی نکال کر دروازہ کھولا، جہاں سائڈ پر بیٹھی زرش خوف سے کانپ رہی تھی۔ رشید نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا اور اسے کھڑے چھوڑ کر سائڈ پر ہٹ گیا تھا۔ وہ خوف و گھبراہٹ سے بری طرح کانپ رہی تھی کہ اس کے رونے سے بندھی ہچکیاں سب کو سنائی دے رہی تھی۔ ادھر آؤ، خان نے ایک نظر زرش پر ڈالنے کے بعد رشید سے کہا تھا، جو ڈرتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ خان نے ایک زوردار تھپڑ اسے بھی کھینچ کر مارا تھا۔ تم بات سنو، خان نے کونے میں کھڑا ایک آدمی سے کہا تھا، جو کانپتا ہوا آگے بڑھا۔ جی خان، اس نے پوچھا تھا۔ اس کو وہ اوپر والی سیڑھیوں سے لے کر پوری راہداری سے گھسیٹ کر واپس میرے پاس لاؤ، اور ہاں، یہاں سے بھی گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤ۔ خان کی بات پر رشید اور شیدہ گھبرا کر بھاگنے لگا تھا۔ جب اپنی جیکٹ سے گن نکالتے خان نے اس کی ٹانگ کا نشان لگا تھا، وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ زرش نے بھاری سخت آواز سن کر خوف سے صوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھا، اور خان کو دیکھتے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ رشید کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر زرش کو سکون ملا تھا۔ پھر جب رشید کو گھسیٹنا شروع کیا تو تکلیف سے اس کی چیخیں سن کر زرش کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے بھی تو اسے ایسے ہی گھسیٹا تھا نا، نہ جانے کتنی رگڑیں اس سے لگی تھی۔ کیا تمہیں اس نے مارا تھا؟ خان نے زرش سے پوچھا تھا، جس نے فوراً اپنا سر لایا۔ ایک اور زوردار تھپڑ خان نے شاکر کو مارا تھا۔ ادھر آؤ اور اسے جتنا مارنا ہے مار لو، ان جیسے کیڑوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ زرش کانپتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ اس نے کئی تھپڑوں سے شاکر کو مارے تھے۔ اپنے باپ کی موت کو یاد کرتے ہوئے اس نے زمین پر بیٹھی شاکر کو اچھی خاصی ٹانگیں ماری تھیں۔ جب شاکر نے بیچ میں اسے روکنا چاہتا تو خان نے اپنے ہاتھ میں موجود گن زور سے اس کے سر پر ماری تھی۔ تم مارتی جاؤ، زرش کو رکتے دیکھ کر خان بولا تھا، اور پھر لاتعداد ٹانگیں، مکے اور تھپڑ زرش نے شاکر کے مارے تھے۔ جب وہ مار کر سائڈ پر ہوئی تھی تو خان اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کے بالوں کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑتے خان نے جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، جو سرخ ہوا پڑا تھا۔ اس کے ہونٹ بھی پھٹ چکے تھے۔ تم نے یزدان خان کی محبت کو چھوا تھا۔ اگر میری جگہ وہ ہوتا تو شاید تمہاری کھال ادھیڑ دیتا، مگر اس کی جگہ میں ہوں، اس لیے اس سے بھی بدتر سزا میں دوں گا۔ جاؤ ایک باؤل میں گرم پانی لے کر آؤ۔ خان کے حکم پر ایک شخص تیزی سے پانی گرم کر کے لایا تھا۔ شاکر نڈھال سا اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر یہ پانی گراؤ۔ خان کے حکم پر فوراً شاکر کے ہاتھوں پر گرم پانی گرایا تھا، جس سے تکلیف سے اس کی چیخیں صاف سنائی دینے لگیں تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی جلد بھی شدید سرخ پڑ گئی تھی۔ اور تم اپنی بیلٹ نکال کر 30 بار اس کی کمر پر مارو۔ دوبارہ صوفے پر بیٹھتے دور کھڑے ایک آدمی سے خان نے کہا تھا۔ وہ جھٹ سے اپنی بیلٹ نکالتا شاکر کے پاس آیا اور اس کی کمر ادھیڑنے لگا تھا۔ دوبارہ پانی گرم کر کے لاؤ اور اس کی کمر کے زخموں پر ڈالو۔ اس کی زخمی کمر کو دیکھ کر وہ اسپاٹ سے لہجے میں بولا تھا۔ شاکر ڈر سے تڑپ رہا تھا۔ زرش سے اب یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، تب بھی وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے بس شاکر کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کو اچھی طرح ٹارچر کرنے کے بعد خان نے اس کے سر میں گولی اتارتے اس کا کام تمام کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے رشید کو بھی مار دیا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص خان کا یہ روپ دیکھ کر باقاعدہ کپکپا رہے تھے۔ وہ زرش کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر چلا گیا تھا۔ زرش بھی کانپتی ٹانگوں سے تیزی سے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جمل پریشانی سے صحن میں چکر کاٹتی زرش کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مختلف دعائیں پڑھتی زرش کی حفاظت کی دعائیں کر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک زرش گھر نہیں پہنچی تھی، جس سے اسے مزید پریشانی ہو رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی جب دروازہ بجتا سن کر وہ اپنی چادر لیتی تیزی سے دروازہ کھولنے گئی تھی۔ زرش کو دیکھتی اس نے زور سے خود میں بھینچا تھا، اور اس کی بے اختیار نگاہیں خان سے ملی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خان کو اس کی سرخ آنکھیں ایک پل کو مسمرائز کر گئی تھی۔ اس کی مسکراتی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے زرش کو اندر جا کر فریش ہونے کو کہا تھا اور خود خان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر یہاں سے چلی جانا، اس کے بعد تمہاری بہن کی حفاظت میرے ذمہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو تم دونوں کو بس یا ٹرین اسٹیشن چھوڑ سکتا ہوں، خان سر سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم لوگوں کی اتنی مدد کی، اور ہم 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ کے 1 لاکھ آپ کو دینے ہیں یا بینک میں ڈپازٹ کروانے ہیں؟ جمل نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔
اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے جواب دیتا واپس مڑ گیا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ جمل کی نظریں دور تک اسے جاتی دیکھا تھا، مگر پھر اپنا ساتھ جھٹک کر وہ تیزی سے اندر گئی تھی، اور آدھے گھنٹے بعد وہ ٹرین اسٹیشن موجود تھے۔ وہ لوگ لاہور جا رہے تھے، اپنی پھوپھو ماجدہ کے پاس۔ زرش کا اپنا جیسا سوجا گال دیکھ کر جمل کو شدید غصہ آیا تھا، لیکن زرش نے جب اسے شاکر کا اشر بتایا تو وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ ایسے برے لوگوں کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ وہ زرش کی ساری بات سن کر بولی تھی۔ 18.5 گھنٹے کے سفر کے بعد زرش اور جمل لاہور پہنچی تھی۔ وہاں سے ان کی پھوپھو ماجدہ کے گھر تک کا سفر آدھے گھنٹے میں وہ طے کر کے پہنچ چکے تھے۔ جمل نے ان کے گیٹ پر بیل دی تھی جب ماجدہ بیگم نے دروازہ کھولا تھا۔ جمل اور زرش کو دیکھ کر وہ کچھ خاص خوش دکھائی نہ دے رہی تھی۔ السلام علیکم پھوپھو، دونوں نے جھٹ سے سلام کیا تھا۔ ماجدہ بیگم ان کے سلام کا جواب دیتی انہیں اندر لے آئی تھی۔ ان کا گھر 5 کمروں پر مشتمل تھا، جن میں سے ایک کمرہ ان کے بیٹے رمیز کا اور ایک کمرہ ماجدہ بیگم کا تھا۔ ان کے شوہر 3 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے گھر میں صرف 2 لوگ ہی رہتے تھے۔ رمیز سرکاری ٹیچر تھا جو اسکول میں پڑھاتا تھا۔ وہ اپنے کام پر گیا تھا، تبھی اس وقت صرف ماجدہ بیگم گھر پر موجود تھی۔ تم دونوں فریش ہو جاؤ، تب تک میں تم لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ بنا دیتی ہوں۔ ماجدہ بیگم کے بولنے پر جمل جھٹ سے جواب میں بول دی تھی، پھوپھو آپ رہنے دیں، میں منہ ہاتھ دھو کر بنا لیتی ہوں۔ تھکاوٹ سے اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا، مگر وہ ماجدہ بیگم پر زحمت نہیں بننا چاہتی تھی۔ نہیں، میں بنا دیتی ہوں، تم جا کر فریش ہو جاؤ، ماجدہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ جمل ان کی بات پر عمل کرتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں پھوپھو کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی اپنے اوپر گزری آپ بیتی سنا رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر پھوپھو نے ناگواریت سے زرش کو دیکھا تھا۔ تمہاری اس بہن کے لچھن ہی ٹھیک نہ ہوں گے، تبھی وہ گنڈا اس کے پیچھے پڑا ہوگا۔ پھوپھو کی بات جمل کو سخت ناگوار گزری تھی۔ زرش منہ نیچے کر کے اپنے آنسو روکنے لگی تھی۔ پھوپھو کی بات اسے کسی تمانچے کی طرح لگی تھی۔ پھوپھو آپ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، جمل نے فوراً اعتراض کیا تھا۔ ارے ایسی بیٹیاں خدا کسی کو نہ دے جو ایک ہی دن میں اپنے باپ کو نگل گئی اور ساتھ ہی طلاق یافتہ کا دھبا لگوا کر پتہ نہیں کتنے غیر مردوں کے ساتھ 2 دن گزار کر آئی ہوگی، اور اب کوئی بھی تم جیسی طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگ طرح طرح کے سوال اٹھائیں گے۔ پھوپھو کی زہریلی باتیں سن کر جمل جہاں حیران ہوئی تھی وہیں وہ خود کو کچھ بھی تلخ بولنے سے بمشکل روکتی بولی تھی، پھوپھو ابا کی موت میں زرش کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس لیے اسے کچھ مت کہیں، اور رہی بات طلاق یافتہ کی یا غیر مردوں کے پاس رہنے کی، تو ایک بات میں بتا دوں، آپ کو مجھے میری بہن کی پاکیزگی پر کسی طرح کا شک نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتی ہم یہاں رہیں تو آپ بتا دیں، میں اپنے اور زرش کے رہنے کا انتظام کہیں اور کروا لیتی ہوں۔ وہ آخر میں خود کو روکنے کے باوجود تلخ ہو گئی تھی۔ اس نے روتی ہوئی زرش کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کی کمر سہلانے لگی تھی۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ یہیں رہو، پھوپھو سخت لہجے میں بولی تھی۔ جمل ان کا جواب سنتی زرش کو اپنے ساتھ دوسرے روم میں لے گئی تھی۔ پھوپھو جہاں پہلے جمل کو اپنے بیٹی کی دلہن بنانا چاہتی تھی، اب وہیں انہیں جمل کا کردار میں بھی کوئی کھوٹ دکھائی دینے لگا تھا۔ بجو کیا واقعی ابا میری وجہ سے، وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر رو پڑی تھی۔ زرش ان کی موت کا وقت مقرر تھا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ابا کا سایہ ہم پر نہیں رہا، مگر ان کی موت میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور پھوپھو کی فضول باتوں کو سر پر سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سر چومتے جمل نے اسے سمجھایا تھا۔ دن یوں ہی بے قیف گزرنا شروع ہو گئے تھے۔ جمل گھر کا سارا کام کرنے لگی تھی۔ زرش کا ایڈمیشن دوبارہ کالج میں کروا دیا گیا تھا، جس سے اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی۔ ماجدہ بیگم نے زرش کو کالج میں داخل کروانے پہ کافی اعتراض کیا تھا، مگر جمل نے ان کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے رمیز سے بول کر زرش کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ پھوپھو نے اپنے بیٹے کا دھیان دن بدن جمل کی طرف ہوتے دیکھ کر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ امی آپ نے کہا تھا کہ آپ میری شادی جمل سے کریں گی، اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ باہر میرا رشتہ ڈھونڈنے لگی ہیں؟ رمیز نے حیرت سے ماجدہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ تمہیں اب میں کیا بتاؤں رمیز، ان دونوں کے کردار میں جھول ہے، اور میں ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی جس کے کردار کی پاکیزگی کا بھی ہمیں معلوم نہ ہو۔ پھوپھو سے جمل کی بتائی گئی ساری باتیں گوش گزار کر کے آخر میں بولی تھی، ٹھیک کہا امی، میں ایسی لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے باہر سے ہی کوئی رشتہ ڈھونڈ لیں، رمیز نے حامی بھرتے کہا تھا۔ وہی رمیز جو جمل اور زرش سے خوشگوار لہجے میں بات کرتا تھا، وہی اپنی ماں کی باتیں بتانے کے بعد انہیں منہ تک نہ لگاتا تھا۔ اگر زرش یا جمل اس کو کسی کام سے بلا بھی لیتی تو وہ تلخ ہو جاتا تھا۔ رمیز کے رویے کو دیکھتے جمل نے جو بھی چیز لینی ہوتی تھی وہ خود اکیلی یا زرش کے ساتھ جا کر لے آتی تھی۔ 1 مہینے کے اندر اندر پھوپھو نے رمیز کی شادی کر دی تھی۔ رمیز کی بیوی آرزو نے آتے ہی جمل پر حکم چلانا شروع کر دیے تھے۔ زرش کو جمل کبھی کوئی کام نہ کرنے دیتی اور وہ کالج جاتی تھی، اس وجہ سے اسے علم نہ تھا کہ جمل کتنا کام کرتی تھی۔ جمل کا دن بدن آرزو نے جینا آرام کر دیا تھا۔ زرش اب اسے پھر جواب دے دیتی مگر جمل خاموشی سے ان کے کام کر دیتی، یہی وجہ تھی کہ آرزو زرش کے ہوتے ہوئے جمل کو کوئی کام نہ کہتی تھی۔ پھوپھو بھی آرزو کو کچھ نہ کہتی تھی، دن بھر وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتی اور گدھوں کی طرح جمل سے کام کرواتی تھی۔
ان کو ماجدہ کے پاس رہتے ہوئے 5 مہینے ہو گئے تھے اور پچھلے 3 مہینوں سے جمل کی زندگی پھپھو اور آرزو نے اجیرن کر دی تھی۔ اب وہ زرش کو یہاں سے لے کر کہیں اور شفٹ ہونا چاہتی تھی اور اپنی پڑھائی بھی دوبارہ شروع کرنا چاہتی تھی، مگر پھوپھی اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ یزدان خان اپنا کام مکمل کرتا 2 دن بعد پشاور سے لوٹ چکا تھا اور وہ زرش سے ملنے کو بےتاب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرش ناراض ہوگی اور وہ اسے منانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اسے کے لیے رستے سے پھول لے کر آیا تھا۔ وہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا تو 3rd فلور کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جیسے ہی مطلوبہ کمرے میں پہنچا تو اسے خالی پا کر وہ تیزی سے واپس نیچے گیا تھا۔ گل گل، اس نے چیختے ہوئے سخت لہجے میں گل کو بلایا تھا۔ جی یزدان لالا، گل نے گھبراتے گھبراتے پوچھا تھا۔ زرش کہاں ہے گل؟ وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں ہے؟ اس نے سر لہجے میں پوچھا تھا۔ خان لالا نے اسے 2 دن پہلے گھر واپس بھجوا دیا تھا۔ گل کی بات سن کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ کون چھوڑنے گیا تھا؟ اس نے گل سے استفسار کیا تھا۔ قاسم لالا۔ گل کا جواب سن کر وہ باہر گیا تھا اور قاسم سے پوچھ کر وہ زرش کے گھر گیا تھا، مگر وہاں لگے تالے کو دیکھ کر اس نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ارد گرد موجود لوگوں سے پوچھا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ اس نے زرش کے گھر کے ساتھ موجود گھر کو ناک کرتے باہر نکلنے والے آدمی سے پوچھا تھا۔ آپ کون جناب؟ اس شخص نے الٹا اس سے پوچھا تھا۔ میں زرش کے کالج سے آیا ہوں، مجھے ان سے ایک ضروری کام تھا۔ یزدان نے بہانہ گڑھا تھا، جس سے وہ شخص خاصا مطمئن تو نہ ہوا تھا، مگر پھر بھی اس نے اسے جواب دے دیا تھا۔ وہ لوگ 2 دن پہلے یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور یہ گھر بھی بک چکا ہے۔ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ یزدان نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ اتنی مشکل سے تو 2 سال پہلے وہ اسے ملی تھی، پھر وہ اسے کھو چکا تھا۔ پتہ نہیں، ان لوگوں نے بتایا نہیں وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس شخص کا جواب سن کر یزدان اس کا شکریہ ادا کرتا غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ جب اسے یاد آیا تھا کہ اس نے زرش کے نیکلس میں ایک ٹریکر فکس کرایا تھا، لیکن وہ ابھی ایکٹیو نہیں کروایا تھا، اس نے فوراً اپنا موبائل کھول کر اس ٹریکر کو ایک اپلیکیشن کے ذریعے آن کیا تھا، جس سے زرش کی لوکیشن اسے لاہور کی پتہ چل رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جانے سے پہلے خان سے ایک بار بات کرنا چاہتا تھا، تبھی وہ اسنیک ہیڈ کوارٹر گیا تھا۔ جہاں پہنچتے ہی وہ غصے میں بھرا اس کے آفس میں گیا تھا۔ خان لاہور میں موجود اسنیک ہیڈ کوارٹر کے مینیجر سے میٹنگ کر رہا تھا۔ جب یزدان غصے سے اس کے آفس میں داخل ہوا تھا، خان نے اس پر ایک ناگوار نظر ڈال کر اپنی میٹنگ پورے اطمینان سے مکمل کی تھی۔ یزدان بھی اس دوران لب بھیج کر کھڑا ہو رہا تھا۔ خان، تم نے زرش کو بھیج کر اچھا نہیں کیا، تمہیں میں نے بتایا تھا وہ میری محبت ہے، کتنے وقت بعد وہ مجھے دوبارہ ملی تھی، مگر تمہاری وجہ سے میں اسے دوبارہ کھو چکا ہوں۔ یزدان اس کے میٹنگ ختم کرتے ہی سر لہجے میں بولا تھا۔ خان اسے اسپاٹ چہرے کے ساتھ گھور رہا تھا۔ یزدان خان، تم اس وقت کس کے آگے بات کر رہے ہو اور کیسے کر رہے ہو، اس کا خیال رکھو، اور رہی بات اس لڑکی کی، تو اسے میں نے اس کے اصل گھر بھیج دیا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ خان اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ خان، میں اس سے نکاح کر چکا تھا۔ یزدان کی بات پر خان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ کب ہوا تھا؟ اسے کیوں ابھی تک کسی نے نہیں بتایا تھا؟ اگر اسے یزدان کا زرش کے ساتھ نکاح کا علم ہوتا تو شاید وہ زرش کو یہاں سے نہ بھجواتا۔ وہ میری بیوی ہے خان، اور اب مجھے یہ علم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے، یزدان نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس نے ٹریکر کا خان کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کو اداس دیکھ کر خان کو بھی ایک پل کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا تھا، مگر وہ صرف ایک پل تک ہی تھا۔ وہ لڑکی تمہاری بیوی بنتی یا نہ بنتی، وہ تمہاری کمزوری ضرور بن چکی ہے یزدان، اس کا تم سے دور رہنا تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اس کو تلاش مت کرو، اگر قسمت میں ہوا تو وہ تمہیں دوبارہ مل جائے گی۔ خان نے سر لہجے میں کہا تھا۔ یزدان نے لب بھیج کر اپنے سر کو خم دیا تھا۔ خان کی بات کے مطابق اس نے کچھ دیر تک زرش سے دور رہنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ وہ خان کے ساتھ بری طرح مصروف ہو چکا تھا۔ 2 مہینوں کے لیے وہ ایران گیا تھا، جہاں ایک بہت ہی اہم شخص کو مارنے کی یزدان کو رقم ملی تھی۔ 2 مہینے کے کام میں اسے 3 مہینے لگ گئے تھے۔ ایران سے واپس آتے ہی وہ خان کے ساتھ افغانستان کام کے سلسلے میں چلا گیا تھا۔ خان کو زرش کے جانے کے بعد یزدان کا چپ رہنا کھٹک رہا تھا، مگر وہ ابھی صرف خاموش ہی تھا۔ 2 مہینوں بعد وہ لوگ واپس پاکستان آئے تھے۔ وہ دونوں اس وقت لاہور میں موجود تھے۔ یہاں کے ہیڈ کوارٹر میں ان کی ایک اہم میٹنگ تھی اور خان کو یہاں کے مشہور بزنس مین کو مارنے کا کام ملا تھا۔ وہ معصوم لوگوں کو نہیں مارتا تھا، اور جس بزنس مین کو مارنا تھا اسے مارنے کے پیسے بھی اس کی بیوی نے ہی دیے تھے۔ وہ شخص اپنی بیوی کو مارتا تھا اور اب اپنی 15 سالہ بیٹی کا رشتہ لالچ میں 40 سالہ مرد سے کرنے والا تھا۔ تب اس کی بیوی نے خان سے رابطہ کیا تھا اور خان نے اس کا کام کرنے پر رضامندی دی تھی۔ زرش گاؤن پہنے نقاب کیے کالج سے باہر نکلتی، مضبوط قدم اٹھاتی تیزی سے گھر کی طرف جا رہی تھی، جب پیچھے سے کسی نے اچانک اس کے قریب آتے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ پیچھے مڑنے لگی تھی، جب مقابل کی سرگوشی سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ میرے دل، یزدان کی دھیمی مگر گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی نے اس کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔ آہستہ سے پیچھے مڑتے اس کی نگاہیں چمکتی گرے آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ ہمیں بات کرنی، ہمارے ساتھ آئیں۔ یزدان کے لہجے میں انکار کی گنجائش نہ تھی، مگر مقابل بھی زرش تھی جو خاموش تو رہ نہیں سکتی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ یزدان کو جواب دیتی دوبارہ چلنے لگی تھی۔ اگر ابھی اسی وقت آپ میرے ساتھ نہ چلیں تو رات کو آپ مجھے اپنے گھر کے باہر پائیں گی۔ یزدان کی بات سن کر اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ صرف 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، جو بات کرنی ہے جلدی کریں، وہ بے چین سی بولی تھی۔
اگر اسے گھر جانے میں تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تو جمل اس کے لیے پریشان ہو جاتی تھی۔ ایسے بات نہیں ہو سکتی، میں کل کالج سے پک کرنے آؤں گا، اور اب کی بار مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ آپ کو ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کو بے چین دیکھ کر یزدان نے اس سے کل بات کرنے کا سوچا تھا۔ زرش نے اسے پریشان نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پہلے ہی اس کی زندگی پھوپھو نے مشکل کی ہوئی تھی، اب یزدان مزید اس کی زندگی جیرن کرنا چاہتا تھا۔ وہ تلخی سے سوچتی، بنا یزدان کو کوئی جواب دیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ یزدان بھی اس کے پیچھے قدم اٹھاتا اس کے گھر تک گیا تھا، اور اس کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کر کے زرش سختی سے اپنے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ زرش کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ خاموشی سے واپس لوٹ گیا تھا۔ خان سے بہانہ بنا کر وہ یہاں زرش سے 2 گھڑی بات کرنے آیا تھا، مگر وہ بھی اسے صحیح سے اس سے بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر اب کی بار اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ السلام علیکم بچوں۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے جائے نماز سمیٹتی زمل سے کہا تھا، جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ روزانہ کا کیا گیا سوال زمل نے اس سے کیا تھا۔ بورنگ، بس ٹیسٹ ہی ہوتے رہے سارے دن، وہ اپنا گاؤن اتار کر رکھتی منہ چڑھا کر بولی تھی۔ جمل نے اسے دیکھ کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے زرش کا پڑھائی سے دل بھی اٹھ گیا تھا۔ اب ایسے ہی لیٹ مت جانا، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لائی۔ جمل اپنا حجاب کھولتی دوبارہ گلے میں ڈالتی زرش سے بولی تھی۔ میں جو کھانے میں کیا بنایا؟ اس نے سستی سے اٹھتے پوچھا تھا۔ دال چاول بنائے ہیں، جمل نے اسے جواب دیا تھا۔ اف شکر ہے، ورنہ روز روز روٹی کھا کر میری بس ہو گئی تھی، زرش منہ بنا کر بولی تھی۔ جمل اس کی بات پر اداس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی زرش کو چاول کتنے پسند ہیں، مگر پھپھو، رمیز اور آرزو چاولوں کی نسبت روٹی زیادہ کھاتے تھے۔ اب جاؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آئی۔ جمل اسے بولتی کمرے سے نکلی تھی جب اپنے دھیان سے نکلتی کسی سے ٹکرائی تھی۔ خود کو سنبھالتے اس کی نگاہیں رمیز کے چہرے پر پڑی تھی، جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جمل نے اس کو دیکھ کر فوراً دوسری طرف مڑ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ پھیلا کر سر پر لیا تھا۔ رمیز بھائی، آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، کھانا لگا دو مجھے، ارزو امی کے ساتھ بازار گئی ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بول رہا تھا۔ جمل کو آج پہلی دفعہ اس کی نگاہوں میں کھوٹ نظر آیا تھا۔ جی میں ابھی لگا دیتی ہوں، وہ بول کر جانے لگی تھی جب رمیز کی بات سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ میرے کمرے میں لے آنا، رمیز اس کے سراپے کو دیکھتا ہلکا سا مسکرا کر بولا تھا۔ اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو خود جا کر کچن سے لے لیں، بجو آپ کی نوکرانی نہیں ہے۔ کمرے سے باہر نکلتی زرش رمیز کی بات سن کر جواباً بولی تھی۔ جمل زرش کے آنے پر پرسکون ہو گئی تھی، ورنہ اسے رمیز سے خوف آنے لگا تھا۔ رمیز نے ایک چٹانک بھر کی لڑکی کو غصے سے دیکھا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو زرش، بھولو مت بڑا ہوں تم سے۔ رمیز نے اسے جھاڑا تھا۔ ہاں بھائی آپ جائیں، میں آپ کو کھانا دے دوں گی۔ بات بگڑتی دیکھ کر جمل فوراً بولی تھی۔ 5 منٹ میں گرم کھانا مجھے روم میں مل جائے۔ رمیز سختی سے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابھی رمیز بھائی بدل گئے ہیں، رمیز کی پشت کو دیکھتی زرش اداسی سے بولی تھی۔ مشکل وقت ہمارے لیے تو آزمائش ہوتا ہی ہے، مگر یہ ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ سچا ساتھی وہی ہوتا ہے جو کٹھن راہوں میں کانٹوں کو دیکھ کر بھی آپ کا ساتھ دے۔ بولتے ہوئے جمل کے ذہن میں جماکے سے خان کی پرچھائی لہرائی تھی۔ صحیح کہا آپ نے بجو، رمیز بھائی اور پھپھو کبھی ہمارے خیر خواہ تھے ہی نہیں، ورنہ ابا کے جانے کے بعد پھپھو ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتی۔ زرش بولتی ہوئی جمل کے ساتھ کچن میں گئی تھی۔ پہلے رمیز کا کھانا گرم کر کے جمل نے زرش کے ہاتھوں بھجوا دیا تھا، پھر زرش اور اپنا کھانا ڈالتی وہ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتی کھانا کھانے لگی تھی۔ کل رات ان کی میٹنگ سنیک ہیڈ کوارٹر میں تھی، اس سلسلے میں خان بیٹھا کچھ فائل سمیٹ رہا تھا۔ 5 ماہ سے مسلسل کام کے بعد اب یہ آخری میٹنگ، اور اپنا ٹارگٹ کو ختم کرنے کے بعد وہ 2 مہینوں کے لیے صرف آفس ورک ہی سنبھالے گا۔ وہ لوگ لاہور میں موجود دا سنیک سروس کے انڈر آنے والے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ یہ ٹاپ فلور پر موجود پینٹ ہاؤس تھا جو صرف خان اور یزدان کے لیے تھا۔ یزدان خان کے کام سے گیا ہوا تھا، اس لیے اس ٹائم خان اکیلا یہاں موجود تھا۔ فائل سمیٹ کر اپنی جگہ رکھتا وہ بیڈ پر لیٹا تھا تاکہ کچھ دیر اپنی نیند پوری کر لے۔ بیڈ پر لیٹتے ہی کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں پینٹ ہاؤس کے نچلے فلور کے ایک روم میں موجود شخص کالا لباس پہنے کالے ہی رنگ کے ماسک سے خود کو چھپائے ایک لمبی سی تار کو ہک ڈال رہا تھا۔ اس تار نما مضبوط رسی کو بیڈ سے باندھ کر واش روم کی لاک سے نکال کر اسے مضبوط بناتا ہوا اس کے ایک کونے کو خود سے باندھتا بالکنی کی طرف گیا تھا۔ بالکنی میں جا کر اس کی گرل پر آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے اس نے فاصلہ ناپا تھا، اور اوپر والی بالکنی کا نچلے فلور سے کافی فار تھا۔ اس شخص نے دیوار پر موجود آؤٹ ڈور اے سی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس پر احتیاط سے چھلانگ لگاتا وہ کافی فاصلہ طے کر گیا تھا۔ اب کی بار اس نے کود کر اوپر والی بالکنی کی گرل کو نیچے سے تھاما تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے گرل تھامتا وہ بالکنی میں کودا تھا۔ پورے پینٹ ہاؤس میں اندھیرا چھایا تھا۔ اس شخص نے اپنی جین سے ایک چھوٹی سی لائٹ نکالی تھی اور اس سے مطلوبہ راستہ دیکھتا ہوا اس طرف جانے لگا۔ ایک ہاتھ میں گن پکڑے وہ چوکنا تھا۔
خان کے کمرے کے پاس پہنچا، اس نے اپنے دائیں بائیں احتیاط سے نظر ڈالتے روم کا دروازہ بنا آواز پیدا کیا آہستہ آہستہ کھولا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوا تھا جب اس کی نگاہ بیڈ پر کمفرٹر اوڑھ کر لیٹے خان پر پڑی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے اپنی گن سے ایک کے بعد کئی گولیاں چلائی تھی، مگر کمفرٹر کے نیچے سے خون کی بجائے تکیے کے پنکھ نکلتے دیکھ کر اس نے قریب آتے جھٹکے سے کمفرٹر اٹھایا تھا، جہاں بیڈ پر خان کے وجود کا نام و نشان نہ تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ مڑا تھا۔ جب خان کو اپنے روبرو دیکھتے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے تیزی سے اپنی گن خان کی طرف کرتے نشانہ لینا چاہا جب خان نے اس کی ٹانگ پر گولی چلائی تھی، جس سے وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ اس کے دائیں ہاتھ پر گولی چلاتے خان نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ کلر نے بھیجا ہے، وہ شخص چیخ کر بولا تھا۔ عبیر ملک۔ کلر کا نام دہراتا وہ اس شخص کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کلر۔ اچھا۔ کلر کا نام دہراتا وہ اس شخص کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اب کی بار خان کے لہجے میں صفحہ کیا تو وہ گن کو اس کے سر پر رکھے بولا تھا۔ شیر خان۔ شیر خان نے بھیجا تھا۔ اپنی موت قریب دیکھتے اس نے اصل شخص کا نام بتایا تھا۔ اصل شخص کا نام سن کر خان نے اس کے سر میں گولی اتار دی تھی۔ شیر خان بلڈی ہل۔ اپنے نام نہاد باپ کا نام دہراتے وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ شیر خان کا نام بولتے اس کے حلق میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ تمہیں ختم کرنے سے پہلے میں مر نہیں سکتا شیر خان، اونچی آواز میں بولتا جیسے وہ شیر خان سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا تھا۔ ایک نظر اس شخص کو دیکھتے خان نے سیکیورٹی کو کال کر کے اس کی باڈی کو ٹھکانے لگوانے کا آرڈر دیتے سب کو نیچے والے فلور پر ایک 15 منٹ میں میٹنگ کے لیے بلایا تھا۔ اس پر حملہ ہونا ایک بہت بڑا معاملہ تھا جو وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہوٹل میں ان کے آدمیوں کے علاوہ کسی کو بھی گن لانا الاؤ نہیں تھا، اور جب خان کا یہاں سے سٹے ہوتا تھا تو نچلے 2 فلورز خالی رہا کرتے تھے۔ وہ فرنٹ ڈور سے آ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے کودنے اور قدموں کی آواز پر فوراً ہی خان اٹھ گیا تھا۔ جمل میرے کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ پھپھو کی سین سے آتی آواز سنتی جمل جو زرش کے ساتھ لیٹی باتیں کر رہی تھی فوراً سیدھی ہو گئی تھی۔ زرش اب تم سو جاؤ، کافی لیٹ ہو گیا، صبح کالج بھی جانا ہے۔ جمل 11 بجے کا ٹائم دیکھتی زرش کا ماتھا عقیدت سے چوم کر بولی تھی۔ زرش نے مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھا جس نے کبھی اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ جمل اپنے کمرے سے نکلتی پھپھو کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے رمیز اور آرزو کے کمرے سے اونچی آوازیں آ رہی تھیں مگر وہ اگنور کر رہی تھی۔ اسے دوسروں کے معاملے میں گھسنا پسند نہ تھا۔ جی پھپھو، آپ نے بلایا تھا؟ وہ بیڈ پر بیٹھی ماجدہ بیگم پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں میرے پاس بیٹھو بیٹا۔ پھپھو کے شیریں لہجے نے جمل کو پریشان کر دیا تھا۔ جی پھپھو، تم میری سب سے پیاری اور فرما بردار بیٹی ہو۔ اس کے منہ پر نرمی سے ہاتھ پھیرتی پھپھو ماجدہ نے کہا تھا۔ کوئی اپنا مطلب ہی نکلوانا ہوگا تبھی میٹھی بنی ہوئی ہے۔ خیر، اور تمہارے ابا تو نہیں رہے اور تم دونوں میری ذمہ داری ہو، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ جمل کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی تھی۔ بیٹا، میں تمہاری رمیز سے شادی کروانا چاہتی ہوں۔ پھپھو کی بات پر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ کیسے ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر سکتی تھی؟ کیا پھپھو یہ چاہتی تھی کہ ساری زندگی اسے نوکرانی بنا کر کام لے؟ لیکن پھپھو، رمیز بھائی کی شادی ہو چکی ہے، جمل خود کو سنبھالتی بولی تھی۔ بانجھ ہے وہ بگوڑی، اور مجھے وارث چاہیے جو وہ ساری زندگی نہیں دے سکتی، لیکن میں رمیز کی شادی تم سے کرواؤں گی، یہ میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ پھپھو کی خود غرضی سن کر جمل حیران رہ گئی۔ کیا وہ اتنی مطلب پرست ہے کہ اسے زبردستی اپنا فیصلہ تھوپ کر رمیز سے شادی کروانا چاہتی تھی؟ خدا کا خوف کریں پھپھو، میری بہن بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی اس شادی شدہ بیٹی کی ساری زندگی غلام بن کر رہے گی۔ اگر اتنے ہی پوتیوں کا آپ کو شوق ہے تو اڈاپٹ کروا لیں۔ زرش جو پانی پینے کے لیے کچن جا رہی تھی متجسس سی ہوتی پھپھو کمرے کے باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی تو وہ بھڑک ہی اٹھی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو زرش، شادی تو جمل کی رمیز سے ہی ہوگی۔ پھپھو بھی جواب چیخ اٹھی تھی۔ 1 منٹ چپ رہو زرش۔ زرش کو جمل نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروایا تھا۔ پھپھو، آپ کا ہم پر احسان ہے، آپ نے ہمیں مشکل وقت میں پناہ دی، مگر اس احسان کا بدلہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کر کے نہیں چکا سکتی۔ آپ کو اگر رمیز بھائی کی شادی کروانی ہے تو باہر سے رشتہ ڈھونڈ لیں، لیکن میں نہیں کروں گی۔ جمل علیم الدین مت بھولو کسی کو جواب دے رہی ہو، مجھے امید نہیں تھی تم دونوں اتنی زبان دراز ہوگی۔ تمہارے ابا نے زبان دی تھی جمل کی شادی رمیز سے ہوگی، اگر تم اپنے ابا کی ذرا بھی عزت کرتی ہو تو مان جاؤ۔ پھپھو نے انہیں ایموشنل کرنا چاہا تھا جس کا زرش پر تو کچھ اثر نہ ہوا، مگر جمل سر جھکا گئی تھی۔ اپنے ابا کی عزت اور زبان کا خیال کرتے اس نے سر کو خم دیتے رضامندی ظاہر کی تھی۔ زرش نے احتجاجاً منہ کھولنا چاہا تھا جب جمل اسے کھینچتی ہوئی کمرے سے لے گئی تھی۔ بجو، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جان بوجھ کر آپ کو پھنسا رہی ہیں، زرش چیخ کر بولی تھی۔ زرش، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔
جمل نے سختی سے کہا تھا۔ زرش رات بھیج گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو کر لیٹ گئی تھی، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یزدان رات کو دیر سے واپس آیا تھا جب اسے خان پر حملے کا پتہ چلا۔ ان کو پتہ چلا تھا عبد المنان نامی ہیکر نے سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، جس کی وجہ سے خان کی سیکیورٹی کو بھی علم نہ ہو پایا تھا۔ خان صبح ہوتے ہی اس شخص کی باڈی شیر خان کو پارسل کروا چکا تھا۔ وہ بے شک اس کا باپ تھا، مگر صرف نام کا ہی۔ ہیڈ کوارٹر کے اکاؤنٹس میں آج کل کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی۔ کافی پیسے اکاؤنٹس میں جانے کی بجائے غائب ہو رہے تھے۔ اس کام کے پیچھے چھپے شخص کو ڈھونڈنے کا کام خان نے یزدان کے ذمہ لگایا تھا، جبکہ خان خود اپنی کلائنٹ سے ملنے چلا گیا تھا، جسے اسے مارنے کی جگہ اور وقت کا بتایا تھا تاکہ وہ اس مطابق خود کو مظلوم ثابت کر سکے۔ اس نے خان کو کچھ پیپرز بھی دینے تھے جس پر اسے اپنے شوہر کے مرنے سے پہلے سائن چاہیے تھے۔ خان بھی اس کی ساری بات سن کر دوبارہ سے ملنے چلا گیا تھا، ورنہ دوبارہ کسی سے ملاقات کرنا اسے پسند نہ تھا۔ یزدان صبح صبح کام کرنے کے لیے اسنیک ہیڈ کوارٹر چلا گیا تھا۔ اس نے پہلے ساری ٹرانزیکشن چیک کی تھی۔ اکاؤنٹ کا کام 5 لوگ سنبھال رہے تھے۔ وہ کسی پر الزام لگا کر مجرم کو خبردار نہیں کرنا چاہتے۔ سارا کام خاموشی سے کیا جا رہا تھا۔ پھپھو نے صبح زمل اور رمیز کا نکاح جمعے کو کروانے کی خبر سنا دی تھی۔ زمل تو سپاٹ تاثرات سے سارے لا گئی تھی، مگر زرش زمل سے ناراض ہوتی بنا ناشتہ کیے گھر سے نکل گئی تھی۔ آرزو بھی اس نکاح سے خاصی ناخوش تھی۔ صرف رمیز اور پھپھو ہی اس شادی پر خوش نظر آ رہے تھے۔ زرش جلی بنی کلاس میں بیٹھی تھی۔ صبح سے موڈ خرابی کی وجہ سے آج ہونے والا سرپرائز ٹیسٹ بھی اس کا اچھا نہیں ہوا تھا۔ زرش علیم الدین آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں۔ اپنے نام کی پکار پر وہ حیرت سے زدہ ہوتی اٹھی تھی۔ اسے پتہ نہیں پرنسپل کیا کہیں گی، آج کا میرا دن ہی خراب ہے۔ اے اللہ، مجھے تو بھوک بھی لگ گئی ہے۔ وہ اپنے پیٹ سے آتی کم آوازوں کو سنتے شرمندہ سے ادھر ادھر دیکھتے تیزی سے پرنسپل کے آفس بھاگی تھی۔ ہلکا سا ناک کرتے ہوئے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم میڈم جی۔ اس نے جاتے ہی سلام ٹھوکا۔ پرنسپل کے سامنے بیٹھی ہستی اس کی آواز سنتی مسکرا اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام زرش، آپ کے ہسبینڈ آپ کو لینے آئے ہیں۔ آپ کو ہاف لیو دی گئی ہے، آپ اپنا بیگ لے آئیں۔ میڈم کو بولتے ہی مسکراتا ہوا یزدان اس کی طرف مڑا تھا۔ زرش نے منہ بگاڑا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر میڈم کے سامنے چپ ہوتی پاؤں پٹکتی اپنا بیگ لینے چلی گئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ گاڑی میں بیٹھی آدھے گھنٹے سے سفر کرتی وہ بھوک برداشت نہ ہونے پر بلبلاتی ہوئی شرمندہ سے بولی، بس 10 منٹ ہم پہنچنے والے ہیں۔ اس کے بھوک سے نڈال ہوتے چہرے پر نظر ڈالتا یزدان نرم لہجے میں بول رہا تھا، اف، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، آپ یہاں گاڑی روکیں اور مجھے کھانے کو لے کر دیں۔ وہ حجاب کے ہالے میں چہرہ چھپائے منہ پھلا کر بیٹھی یزدان کو کیوٹ سی بچی لگ رہی تھی۔ ہم یہاں رک نہیں سکتے، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ یہاں رکنا مطلب لوگوں کی نظروں میں آنا، اور یزدان جانتا تھا ایک بار اس کے دشمنوں کو زرش کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، واپس لے کر چلیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ بس 5 منٹ، وہ اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ زرش اسے گھورتے ہوئے رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یزدان اسے ایک گھر میں لے کر آیا تھا۔ وہ گھر چھوٹا تھا لیکن ہر چیز نفاست سے سجائی گئی تھی۔ زرش اس کے ساتھ چلتی گھر میں داخل ہوئی تھی جب لذیذ کھانوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ گھر میں کسی کو موجود نہ پا کر زرش نے پوچھا تھا۔ نہیں، ملازم تھے، وہ اپنے گھر جا چکے ہیں۔ آپ آئیں، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر بات کریں گے۔ یزدان کے بولنے پر وہ فوراً اس کے پیچھے کچن میں بھاگی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب یزدان کو دیکھ کے زرش کی آنکھیں چمکی۔ اس نے غور سے یزدان کو دیکھتے سوچنا شروع کیا تھا، میرا چہرہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے؟ اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمی محسوس کرتے یزدان نے شرارت سے پوچھا تھا۔ ہاں، ویسے مسکراہٹ پاس کرتی بولی تھی۔ یزدان کو اس کی مسکراہٹ سے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ویسے تو رمیز اور جمل کا نکاح سادگی سے ہونا تھا، مگر پھپھو ماجدہ نے جمل کو رمیز کی فرمائش پر نیا جوڑا بھی دلوا دیا تھا۔ کل جمل کا نکاح تھا، اس لیے پھپھو اس سے کوئی کام نہیں کروا رہی تھی۔ زرش نے ویسے ہی بول چال جمل سے بند کر رکھا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے شوہر کو پھنساتے ہوئے جمل چھت پر بیٹھی تھی جب آرزو اس کے سر پر آتی بدلہجائی سے گویا ہوئی، او بیوی، میری بہن کو بولنے کے بجائے اپنے شوہر سے پوچھو، اسے کیوں اتنی آنکھ لگی ہے میری بہن سے شادی کرنے کی؟ زرش جو آرزو کے پیچھے اس سے بات کرنے آئی تھی، اس کی باتیں سنتی وہ ناگواریت سے چیخی، زرش، کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو تم؟ زرش کے منہ پھاڑ کر بولنے پر جمل نے اسے سرزنش کیا تھا، اب کیوں روک رہی ہو؟ 100 گز لمبی اس کی زبان ہے، اس جیسی بدکردار لڑکی کو زندہ جلا دینا چاہیے۔ آرزو کی بات پر جمل نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ آرزو، اچھا ہوگا تم ہمیں قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنے شوہر سے جا کر بات کرو۔ ارد گرد موجود گھر کی چھتوں پر اس کی اونچی آواز سے جمع ہوتے لوگوں کو دیکھتے جمل اپنا چہرہ ڈھکتی سرعت سے بولے زرش کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے لے گئی تھی۔ زرش، تمہیں قسم لگے میری، اب کسی کے آگے زبان مت چلانا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی جمل التجائیہ بولی تھی، لیکن بجو زرش جیسے
میں نے کہا ہے ویسے ہی کرنا۔ وہ اپنی قسمت قبول کر چکی تھی، اب زرش کی باتیں اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اچھا بجو، آپ سے میں نے ایک بات کرنی ہے۔ زرش نروس سی لگ رہی تھی۔ ہاں بولو، اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے جمل نے پوچھا۔ بجو، میں نے آپ سے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہے۔ وہ خشک ہوتے ہونٹوں کو تار کرتی منمنائی۔ کیا سی بات؟ بجو، جب میں کڈنیپ ہوئی تھی نا، تب یزدان خان نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ کس نے؟ جمل نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ یزدان سے، وہ خان کا دوست ہے۔ زرش نظریں جھکائے بول رہی تھی۔ اتنے مہینوں بعد یہ بتانے کا مقصد مجھے شدید افسوس ہوا زرش کہ تم مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کر پائی۔ مجھے یہ بات بتاؤ، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ تمہاری ساری زندگی کا سوال ہے۔ جمل دکھ سے بولی۔ اب کہاں ہے وہ؟ بات ہوتی ہے اس سے تمہاری؟ جمل نے پوچھا تھا۔ زرش نے نفی مسئلہ ہے۔ اب مجھ سے کوئی جھوٹ مت بولنا زرش، اور اب اس شخص کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ زرش کو لے کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ بجو، آپ فکر مت کریں۔ کیسے فکر نہ کروں؟ تمہارا مجھے ہی سوچنا پڑے گا۔ اب چپ چاپ سو جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ خفگی سے بولتی لیٹ گئی تھی۔ زرش معصوم منہ بنا کر اس کے اوپر گری تھی۔ بجو، آپ جانتی ہیں نا، مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ پہلے بھی 2 دن سے آپ مجھ سے بول نہیں رہی۔ وہ جمل کے گال سے گال ملاتی لاڈ سے بولی تھی۔ اچھا بابا، نہیں ہوں ناراض، چلو اب سو جاؤ۔ زرش اسے زور سے گلے لگاتی سو گئی تھی، مگر صبح کا سوچتے جمل نہیں۔ صبح ہوتے ہی ہر طرف گہما گہمی کا سامان تھا۔ پھوپھو نے سارے محلے کو مدعو کر ڈالا تھا۔ محلے دار بھی ایسے کہ گھر میں ہوتی ذرا سی بات پر بھی کان لگائے بیٹھے، آرزو کی طرف سے کسی ہنگامے سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ گولڈن سکن رنگ کا پاؤں تک فراق پہنے، سر پر سکن کلر کا حجاب کیے ساتھ سرخ رنگ کی چنری اوڑھے جمل کو مکمل تیار کر دیا گیا تھا۔ زرش ایک بار بھی اسے دیکھنے نہیں آئی تھی۔ محلے کی ہی ایک لڑکی نے جمل کا میک اپ کرنا چاہا تھا، مگر جمل نے صاف انکار کر دیا تھا، مگر اس لڑکی کے اصرار پر اس نے لائٹ پنک سی لپسٹک لگا لی تھی۔ وہ لڑکی اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جمل کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اگر بات علیم الدین صاحب پر نہ جاتی تو وہ کبھی نہ مانتی۔ اپنی سوچوں میں وہ اس قدر گم تھی کہ کمرے کے اندر کسی کے آنے پر بھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گلتاں رہی۔ جمل گہری بھاری آواز اپنے قریب سے سن کر وہ اچھل پڑی تھی۔ چنری منہ سے اترتی سر سے سرک گئی تھی۔ خان، اس نے حیران سے خان کو دیکھا تھا۔ خان نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے رخ پھیر لیا تھا۔ جمل اس کے اس طرح مڑنے پر حیران ہوئی تھی، پھر اپنے منہ پر چنری نہ پاتے وہ بھی رخ پھیر گئی تھی۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ خان کے کچھ نہ بولنے پر دوبارہ بول اٹھی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کچھ منٹوں بعد اس کی گمبھیر آواز کمرے خاموشی میں گونجی تھی۔ کیا؟ وہ ابھی بولی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھولتے آرزو نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ امی دیکھ لیں اپنی بھتیجی، نکاح کے دن کسی غیر کو کمرے میں بلائے بیٹھی۔ آرزو کی آواز پر صحن میں بیٹھے سب لوگ جمل کے کمرے کے باہر جمع ہونے لگے تھے۔ جمل کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے زرش جلدی سے سب کو پیچھے کرتی جمل کے پاس آئی تھی۔ بجو، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ارے کمبخت، میں سمجھتی تھی یہ اچھی لڑکی ہوگی، مجھے کیا پتا تھا اس کو بھی اپنی بہن کے رنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ خان کو دیکھتی پھوپھو سب کے سامنے بے عزتی محسوس کرتی چٹک کر بول پڑی تھی۔ پھوپھو، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا نہیں ہے، پلیز میرا یقین کریں۔ جمل اپنی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھ کر گڑ گڑانے پر آ گئی تھی۔ مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو صاف صاف بتا دیتی۔ اپنے اشنا کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرنا ضروری تھا؟ رمیز غصے سے بھرا خان کو دیکھ کر جمل کو طنزیہ بولا تھا۔ بڑی پاکیزہ بنتی ہے، چہرہ ایسے چھپا کر رکھتی تھی جیسے پتہ نہیں کتنی پاک باز ہو۔ آج کل کی لڑکیوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ جمل منہ پر ہاتھ رکھے لوگوں کی باتوں پر رو رہی تھی۔ باپ کا سایہ نہیں ہے سر پر، تبھی اتنی آزادی سے اپنے اشنا کو بلایا تھا۔ ان جیسی لڑکیوں کو غیرت کے نام پر جلا دینا چاہیے تھا۔ جب چپ، ایک دم چپ، اگر اب کسی نے بھی کچھ کہا تو اسے غیرت کے نام پر میں جلا دوں گا۔ ان سب کی آوازیں سن کر جھنجھلاتا خان غصے سے بولتا سب کو خاموش کروا گیا تھا۔ ماجدہ بہن، اپنی بھتیجی کا اسی لڑکے سے نکاح پڑھا کر نکالو گھر سے۔ ہم ان جیسی لڑکیوں کو اپنے محلے میں نہیں رکھ سکتے۔ ایک بزرگ آدمی کے بولنے پر سب نے حامی بھرتے خان اور جمل کو دیکھا تھا۔ میں کوئی نکاح نہیں کروں گا، راستہ دو مجھے، عجیب پاگل ہو گئے۔ خان ان کو دیکھتا تیز لہجے میں بولا تھا۔ ہم پر تمہارا یہ رعب نہیں چلے گا۔ مولوی صاحب آئے بیٹھے ہیں، ان کا نکاح پڑھا دو بہن ماجدہ۔ وہ بزرگ آدمی دوبارہ بولے۔ خان کا دل کر رہا تھا اپنی گن نکال کر اس آدمی کا دماغ اڑا دے جس میں خناس بھرا پڑا تھا۔ یہ زور زبردستی مجھ پر نہیں چلے گی۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ تمہارے وجہ سے ہمارے سر میں خاک پڑی ہے، اب ہم اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ چپ چاپ نکاح کر لو ورنہ پولیس کو بلوا لیں گے۔ ماجدہ بیگم نفرت سے جمل اور زرش کو دیکھتی پھنکاری تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، بلوا لو جسے بلوانا ہے۔ خان کبھی کسی قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ خان، آپ کو خدا کا واسطہ میری بہن سے نکاح کر لیں۔ زرش روتی ہوئی جمل کو گلے لگائے نیم آواز میں بھیگی آنکھوں سے خان کو دیکھ کر بولی تھی۔ اس کے لہجے کی بے بسی خان کو بہت کچھ یاد دلا گئی تھی۔ پلیز آپ کو خدا کا واسطہ اس کو مت ماریں۔ روتے بلکتے 8 سال کے خان نے
شیر خان سے التجا کی تھی، میں نکاح کروں گا۔ وہ جمل کے لرزتے سراپے کو دیکھتا نظریں پھیر رہا تھا۔ جمل والد علیم الدین، آپ کا نکاح 1,00,000 روپے سے کراج الوقت زرخان والد شیر خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، جمل نے جواب دیتے اپنی سسکی روکی تھی۔ بلیک قمیض شلوار میں کندھے پر چادر اوڑھے پشاوری چپل پہنے خان نے بھی مجبوراً نکاح قبول کیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا وجود خان کی زندگی میں انچ آیا، جمل کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو کیا۔ اپنی اس بہن کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، شکر ہے تم دونوں سے جان چھوٹی، اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دی، شکر ہے میرا بھائی یہ دن دیکھنے سے پہلے مار گیا۔ پھوپھو ہم خود شکر کر رہے ہیں ابا آپ کا یہ ناگنوں والا چہرہ نہیں دیکھ پائے، شکر ہے اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ آپ کو آپ کا یہ گھر مبارک ہو، مگر یاد رکھیے گا دوسروں کو دکھ دینے والے خود بھی کبھی خوش نہیں رہتے۔ زرش جو سارے معاملے کے درمیان خاموش تھی، پھوپھو کی بات سنتی غصے سے بولی تھی، بی بی تم جیسی بد کرداروں کو میں خود اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی، نکلو میرے گھر سے۔ پھوپھو کے بولنے پر جمل نے زرش کا ہاتھ دبایا تھا، پھوپھو آپ نے ہمیں مشکل وقت میں یہاں پناہ دی، آپ کا شکریہ، جمل بھاری آواز میں بول رہی تھی۔ پھوپھو جمل کو دیکھتی نخوت سے چہرہ موڑ گئی تھی۔ خان کے بولنے پر زرش کمرے سے اپنا اور جمل کا ضروری سامان لے آئی تھی۔ خان زرش کار کی بیک سیٹ پر جمل کے ساتھ بیٹھی تھی، جمل تو اس کے کندھے پر سر رکھ کے سو گئی تھی۔ یزدان کیوں نہیں آیا؟ اس نے دھیمے لہجے میں حیرانی سے پوچھا۔ اسے ایک ضروری کام تھا، خان نے لب بھیج کر جواب دیا۔ زرش جواباً ساری لاتی خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے یزدان سے رمیز کو کڈنیپ کرنے کو کہا تھا تاکہ نکاح نہ ہو، اس لیے جب خان کو جمل کے روم میں دیکھا تو وہ کافی پریشان اور حیران رہ گئی تھی۔ کچھ دن پہلے کیا آپ میرا یہ کام کر دیں گے؟ کھانے پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد وہ امید سے یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا کام؟ یزدان اسے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ میری پھوپھو میرے بجو کی اپنے بیٹے سے دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں، لیکن مجھے وہ پسند نہیں، ویسے بھی وہ بجو کو مجبور کر کے ان کی شادی کروا رہی ہیں۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ رمیز بھائی مطلب دولہے کو کڈنیپ کرنا ہے۔ وہ ساری بات بتاتی ہے، اب یزدان کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ لب دبا کر زرش کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جو کہیں گی وہ میں کروں گی، مگر پلیز آپ میری ہیلپ کر دیں۔ وہ معصوم منہ بناتی اپنی کالی آنکھیں چھپکاتی بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کس دن کڈنیپ کرنا ہے تمہارے بھائی کو؟ وہ دانت کچکچاتا بولا تھا۔ جمعے کو، مجھے بڑی امید ہے آپ سے، ٹائم سے کام کر دیجیے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اب ہماری یہ ڈیل یاد رکھنا۔ زرش کو نظروں کے اثار میں لیتا وہ مسکرایا تھا۔ زرش نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہاں میں سر لیتا۔ کچھ دیر وہ یزدان کے ساتھ پلاننگ کرتی رہی تھی، پھر یزدان اسے واپس چھوڑ آیا تھا۔ وہ لوگ رستے میں ہی تھے جب ان پر فائرنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ گولی کی تیز آواز پر جمل کی آنکھ فوراً کھل گئی تھی۔ اس نے پریشانی سے خان اور جمل کو دیکھا تھا۔ نیچے جھکو۔ خان کی آواز پر جمل نے زرش کو کندھے سے تھامتے نیچے جھکایا تھا۔ ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالتے اس نے بیک مرر میں دیکھا تھا، ان کے پیچھے ایک کالی گاڑی تھی۔ گاڑی بلٹ پروف تھی، اس لیے گاڑی کو کچھ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن وہ لوگ ٹائر پر نشانہ لے رہے تھے۔ گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے اس نے ایک نظر جمل اور زرش پر ڈالی تھی، جو ایک دوسرے کو مضبوطی سے اثار میں لیے بیٹھی تھیں۔ ماضی کی ایک دردناک یاد اس کے دماغ میں جھماکے سے آئی تھی۔ اس کی اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ زرش اور جمل کے چیخنے پر ہوش کی دنیا میں آتے اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے اسپیڈ مزید بڑھا دی تھی۔ میں جب گاڑی روکوں گا تم دونوں باہر نکل کر سفید رنگ کی گاڑی میں بیٹھ جانا۔ زرش تم قاسم کو پہچانتی ہو نا؟ وہی گاڑی میں ہوگا۔ خان کی بات سنتے وہ دونوں مزید ڈر گئے تھے۔ قاسم کو وہ پہلے ہی موبائل سے میسج کر چکا تھا۔ قاسم کو رات کو ہی اس نے یہاں بلایا تھا۔ وہ اپنی پچھلی گاڑی کو مشکل سے چکما دے کر نکلا تھا۔ اترو ابھی۔ اس کے بولنے پر وہ دونوں جلدی سے گاڑی سے نکلتے سفید گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم قاسم لالا، زرش گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وعلیکم السلام بھابھی، اس نے جواب دیا تھا۔ جمل کی پریشان نظروں نے خان کی گاڑی کو دور جاتے دیکھا تھا۔ یزدان کہاں مصروف ہیں؟ زرش کا شاید زیادہ بولنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ زخمی ہے بھابھی، رات کو ان کو 2 جگہ گولی لگی ہے، قاسم نے اسے سچ بتایا تھا۔ جمل دعائیں پڑھتی سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا؟ لیکن خان نے بتایا وہ کسی کام سے گئے ہیں، اب کیسے ہیں وہ؟ زرش نے تھوڑا پریشانی سے پوچھا۔ یہ تو روز کا معمول ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، قاسم نے تسلی بھی کچھ عجیب سے انداز میں دی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرش کو ان کے کام کا کچھ علم نہ تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا بھابھی، قاسم کی بات پر وہ لب بھیج گئی تھی، جبکہ جمل کو ان کے کام کا خاصا علم تھا، اسی وجہ سے وہ خان کے لیے فکر مند تھی۔ باول کی پور کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی چادر میں منہ چھپائے نظریں ارد گرد سہمی نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک انجانا خوف لیے وہ چادر کو مضبوطی سے مٹھیوں میں بھینچی ہوئی تھی۔ چہرے کا آدھا حصہ چادر میں چھپائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے چل رہی تھی۔ لمبی چادر ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ہی چادر میں پھنستی زمین پر گر پڑی تھی۔ ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹس اسے نیچے گرے دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ وہ بنا کوئی آواز نکالے دوبارہ کھڑی ہو گئی تھی۔ چادر کو کھسکا کر اس نے ماتھے تک کر لیا تھا۔ اپنا بیگ دوبارہ کندھے پر اٹھائے وہ چلنے لگی تھی جب ایک لڑکی نے اس کا راستہ روکا۔
آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے شاید اسے گرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہوتی ہوئی خاموشی سے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتی وہ دوبارہ چلنے لگی تھی۔ میرا نام مام ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ مام نامی لڑکی نے اس کے ساتھ چلتے چلتے پوچھا۔ زرتاشا، وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ واہ، یہ بہت خوبصورت نام ہے۔ وہ بات کو طول دے رہی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مام نے پوچھا۔ کلاس میں، زرتاشا نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا تھا۔ یا تم بولتی نہیں ہو؟ مام کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر لایا تھا۔ اس کی حرکت پر مام کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس نے چادر مزید چہرے پر کھسکاتے نفی میں سر لایا تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچ کر وہ تیزی سے مام کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ یزدان لالا کا کمرہ ہے۔ قاسم ان دونوں کو پینٹ ہاؤس میں لے کر آیا تھا۔ وہ دوسری طرف بنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ قاسم بھائی، خان کا کمرہ کون سا ہے یہ بھی بتا دیں۔ زرش جمل کو چپ کھڑے دیکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ خان لالا کا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی، یہ ان کی بیوی ہیں، ان کے کمرے میں ہی جائیں گی۔ زرش نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے قاسم کو گھورا۔ بیوی؟ اس بار قاسم کی آنکھوں میں حد سے زیادہ بے یقینی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی لڑاکا تیارہ بن گئی تھی۔ نہیں، آئیں خانم، میں آپ کو خان لالا کا روم دکھاتا ہوں۔ قاسم زرش کے بولنے پر فوراً سیدھا ہوا تھا۔ آپ مجھے گیسٹ روم دکھا دیں، جمل شائستگی سے بولی تھی۔ لیکن بجو، زرش تم جاؤ، جمل نے اسے ٹوکا تھا۔ وہ منہ بناتی خاموش ہو کر یزدان کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی اسے یہ ڈر بھی تھا جب جمل کو پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ سے جمل کو اتنی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ سارا پلان یزدان کی وجہ سے خراب ہوا۔ وہ من میں سوچتی تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا جب اچانک اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے یزدان نے اس کے سر پر گن رکھی تھی۔ خوف سے زرش کی حالت پتلی ہو گئی تھی۔ منہ سے مختلف آوازیں نکالتی وہ یزدان کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی گرفت میں نرم و نازک وجود کو محسوس کرتے یزدان نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ تو پلیز گن ہٹائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زرش کی کانپتی آواز سنتے یزدان نے فوراً گن ہٹاتے لائٹ آن کی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اپنی کن پٹی کو سہلاتا وہ زرش کی سرخ آنکھوں سے تک رہا تھا۔ اس کے بازو اور سینے پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس کا برہنہ سینہ دیکھتے زرش نے جھٹ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ زرش کا اشارہ اس کے زخموں کی طرف تھا۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے زرش کا سوال نظر انداز کر لیا تھا۔ قاسم بھائی کے ساتھ، اس نے بنا مڑے جواب دیا۔ تم یہاں رکو، میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ قاسم بات سنو۔ قاسم جو باہر جا رہا تھا یزدان کی آواز سنتے فوراً رک گیا تھا۔ جی لالا۔ خان کہاں ہے؟ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے اس نے پوچھا تھا۔ لالا، انہوں نے مجھے بس خانم اور زرش بھابی کو یہاں لانے کا بتایا تھا۔ قاسم نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ خانم؟ یزدان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ زرش بھابی کی بہن سے نکاح کر لیا خان نے۔ اس کا جواب سن کر یزدان کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ خانم کہاں ہیں؟ یزدان نے پوچھا۔ وہ خانم کہہ رہی تھی انہیں گیسٹ روم دکھا دوں، مگر میں انہیں خان لالا کے کمرے میں چھوڑ آیا ہوں۔ قاسم کی ہوشیاری پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خان کی کچھ خبر کہاں ہے؟ نہیں لالا، بس اتنا پتہ ہے خان لالا کی گاڑی پر شاید کسی نے حملہ کیا تھا۔ قاسم نے جواب دیا۔ تم جا سکتے ہو، لیکن جیسے کوئی خبر ملے مجھے بتا دینا۔ اور ہاں، گل کو کہو شام کے لیے اچھا سا کھانا بنا دے۔ قاسم کو بولتا وہ اپنے کمرے کی بجائے سامنے والے کمرے میں گیا تھا۔ باتھ روم میں سے فرسٹ ایڈ نکالتے اس نے دوبارہ اپنی بینڈیج کی تھی۔ ٹانکے ابھی کچے تھے جو زیادہ حرکت کرنے کی وجہ سے خون رسنے کا باعث بن رہے تھے۔ خون صاف کرتے اس نے دوبارہ بینڈیج کی۔ یزدان؟ اس کے کمرے میں واپس آتے ہی زرش کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں بولو۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ آپ پلیز بجو کو نہ بتائیے گا کہ میں نے رمیز کو کڈنیپ کرنے کو کہا تھا، اور خان کو بھی کہیے گا کچھ نہ بتائیں۔ وہ نقاب اتارتی اب صرف حجاب میں تھی۔ چہرے پر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ خان کو لالا کہا کرو زرش۔ یزدان کی سنجیدگی سے بولنے پر زرش نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ جی، خان لالا کو کہیے گا بجو کو نہ بتائیں، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ زرش کو چھیڑتا تکلیف محسوس کرتا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں آپ زخمی کیسے ہوئے؟ وہ بھی بیڈ کے کنارے پر ٹک کر یزدان سے خاصے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے زرش، ابھی آپ ریسٹ کریں۔ اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ زرش منہ پھلاتی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی تھی۔ جمل اپنا دوپٹہ اتار کر حجاب کھول کر ریلیکس ہوتی اپنی جولی اتارتی فریش ہو کر کچھ دیر آرام کرنے کے غرض سے لیٹ گئی تھی۔ اپنے آگے کی زندگی کو سوچتے اس کی پریشانی سے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ کروٹیں بدلتی وہ سونے کی کوشش کرتی اب اکتا چکی تھی۔ اچانک روم کا دروازہ کھولنے پر وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے کی لائٹ آن ہوتے ہی خان کے چہرے پر نظر پڑتے اس نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن اس کے مکمل وجود پر نظر پڑتے جمل کا خون خشک ہوا تھا۔
سر سے لے کر پاؤں تک وہ خون میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی جمل کو وحشت ہوئی تھی۔ خان سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ زمین پر خان کے خون سے بھرے قدموں کے نشان دیکھتے جمل کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کس قسم کی شخص سے میری شادی ہوگی؟ وہ من ہی من میں سوچتی رونے والی ہو گئی تھی۔ واش روم سے فریش ہو کر نکلتا خان کمرے میں خوشبوئیں بکھیر رہا تھا۔ سفید سوٹ پہنے، گیلے بالوں کو ہاتھوں سے جھٹکتا وہ اپنی نظریں جمل پر ٹکائے ہوئے تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ خان نے سارے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ میں آپ کی بیوی ہوں، اس نے جیسے خان سے زیادہ خود کو بتایا تھا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا، اٹھو کسی دوسرے روم میں جاؤ۔ خان کے سخت لہجے پر وہ کانپ گئی تھی۔ کون سا روم؟ اس نے سوال کیا تھا۔ میرے روم کے ساتھ والے میں چلی جاؤ۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ دائیں والے یا بائیں والے؟ وہ نہ جانے کیوں خان کو ضد کرنے پر آمادہ تھی۔ تم یہیں رہو، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ جھنجلا کر دروازے کی طرف بڑھا تھا جب اس کی کمر پر سفید کرتے کو سرخ دیکھتے اس کی آنکھ پھیل گئی تھی۔ رکیں، آپ زخمی ہیں، خون نکل رہا ہے آپ کا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا خوف اب کہیں دور بھاگ گیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ سر لہجے میں بولتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ جمل عصر کی اذان سنتے خان کو جاتے دیکھ کر وضو کرنے چلی گئی تھی۔ زرتاشا کو یونیورسٹی جاتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دوران مام زبردستی اس کی دوست بن گئی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، زیادہ باتیں مام ہی کرتی تھی۔ وہ خوش قسمتی سے اس کی کلاس فیلو ہی نکلی تھی۔ زرتاشا یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی کافی دیر سے اسے اپنے ڈرائیور کے آنے کا انتظار کرتی تھی، جس کا دور دور تک نام و نشان بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ زرتاشا، تم اب تک گئی نہیں؟ مام اس کے پیچھے سے آتی حیرت سے بولی تھی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے جانے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ زرتاشا نے خاموشی سے سر نفی میں ہلاتے چادر کو کھینچ کر اپنا سر اچھے سے ڈھکا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا، میرا بھائی زمان امریکہ سے 2 ہفتے پہلے واپس آیا ہے۔ وہ مجھے آج خود لینے آ رہا ہے۔ تم بھی آ جاؤ، ہم تمہیں بحفاظت چھوڑ دیں گے۔ مام کی بات پر اس نے لب بھینچتے پھر نفی میں سر لایا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ میں کوئی انکار نہیں سنوں گی، تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ مام کے بولنے پر اس نے زور و شور سے سر نفی میں ہلاتے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ دیکھو بھائی آ گئے ہیں، آ جاؤ۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی تھی۔ رونے والا چہرہ بناتی زرتاشا خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ہیلو بھائی، یہ میری دوست زرتاشا ہے۔ آج اس کا ڈرائیور نہیں آیا، ہم اسے چھوڑ دیں گے، مام نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زمان سے کہا تھا۔ آنکھوں سے گلاسز ہٹاتے اس نے ایک ناگوار نظر چادر میں لپٹی زرتاشا پر ڈالی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ زمان کی نظریں محسوس پڑتی خوف سے پیلی پڑتی زرتاشا نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑواتی یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ مام اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہی مگر وہ خاموشی سے بھاگ گئی تھی۔ ڈرپوک، زمان ہلکا سا بڑبڑایا۔ رہنے دے اسے، آؤ بیٹھو، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ زمان کے سرد آواز میں بولنے پر وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈرائیور کے آنے پر زرتاشا بھی واپس گھر لوٹ گئی تھی، مگر انجانا خوف اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔